کس عمر کی لڑکیاں آپ سے رابطہ کرتی ہیں؟ اس میں 20 سال کے محترمہ بھی ہے. اسے میں نکاح کرتا ہوں جو حسب والی، نسب والی، پیسے والی، اہل ثروت. کہ جو خواتین مفتی عبدالقوی صاحب سے نکاح کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا اعزاز ہے کہ ان کے لیے مفتی عبدالقوی صاحب جو ہے ان کے خامند ہیں. آپ نے ایک فتویٰ دیا حضور، اور وہ فتویٰ یہ دیا کہ اگر آپ نے نکاح نہیں بھی کیا ہوا اور آپ ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ کا تعلق جائز ہے. بوس و کنار آپ کرتے ہیں خواتین کے ساتھ، کسی کو ماتھے پہ بوسہ دے رہے ہیں، کسی کو گردن پہ بوسہ دے رہے ہیں، کسی کی زبان پہ بوسہ دینے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں زبان باہر نکالو، میں بوسہ دینا چاہتا ہوں. انجیل کا معاملہ ہو، میری غلطی ہے. کیوں؟ اسرائیل کی تھی، بس اپنی قومیت کی بنیاد پہ غلطی کر بیٹھا. حریم شاہ حافظہ ہوں، عالمہ ہوں، سید زادی ہوں، غلطی کر بیٹھا. لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو جائز ہے. کس نے کہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں. مفتی عبدالقوی ہو تو پھر جائز ہے نا. آپ کے فون میں فحش مواد ہے. ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں نے دیکھی ہے. انکار کرتے تو میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں. آپ انہوں نے کہا خاتون کی حکمرانی جائز نہیں ہے. پوچھا کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، خاتون حکمران نہیں ہو سکتی. تو یہ اس گدھے کو کہو کہ تمہیں کس نے کہا کہ اگر تو یہ کہتا سیدنا امام مالک کی طرح کہ میں اس کو نہیں جانتا، علماء سے پوچھو. ڈاکٹر ذاکر نائک کو تقابل ادیان کے علاوہ جو مسئلہ پوچھا جائے گا غلط کہے گا. خود مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھ لے کہ آپ نے جس سال دورہ کیا تھا کس کی کتاب پڑھی تھی، وہ کہیں گے مفتی عبدالقوی صاحب کی پڑھی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ بہت سارے ہمارے صاحب جن کے نام کے ساتھ مفتی ہوتا ہے ان کے سامنے میں ایک کتاب رکھ دیتا ہوں، کہوں کہ میں شاگرد ہوں، آپ مجھے پڑھا نہیں پڑھا سکے. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو RTS. ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں ڈائیورسفائڈ ڈومین سے مختلف شخصیات کو مدعو کرتے ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ کی خاص بات یہ ہے کہ آج جو پرسنالٹی میرے سامنے ہے، ہی ہیلز فرام اے ویری اسٹرانگ ریلیجس بیک گراؤنڈ. ان کے پس منظر کی بات کی جائے تو جنوبی پنجاب پاکستان سے یہ تعلق رکھتے ہیں، خانقاہی نظام والے ہیں. ان کے آباء و اجداد دین کے دائی، دین کی تبلیغ کرتے رہے ہیں. ہی ہمسیلف از مبلغ، دائی، مفتی. لیکن ان کی شخصیت کا ایک خاصہ، میں تو خاصہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وجہ سے یہ پوری دنیا کے اندر مقبول بھی ہو گئے. اب مقبول کہیں گے، کچھ بدنام زمانہ کہیں گے. میں تو ایسا نہیں کہوں گا. یہ مفتی ہیں، مبلغ ہیں، دین کے دائی ہیں، عالم ہیں. میں ان کو بدنام زمانہ کیوں کہوں؟ لیکن لوگ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں. جب یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ بوس و کنار بھی جائز ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ خاتون کے ساتھ نکاح کے بغیر رشتہ بھی جائز ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ شراب جائز ہے، الکوہل جائز ہے، الکوہل پینا جائز ہے، تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور آپ مفتی ہیں، خواتین کے ساتھ آپ کے تعلقات، آپ چرس کے سگریٹ کی بات کرتے ہیں کہ میرے بریف کیس کے اندر چرس سے بھرے ہوئے سگریٹ بھی موجود ہوتے ہیں، آپ نکاح کے بغیر خواتین کے ساتھ تعلقات کو بھی جائز قرار دیتے ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک مفتی اور ایسی گفتگو. لیکن میرے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ان تمام تر ایشوز پہ کلیئرٹی لانا ہے، ان کنٹروورسیز کے اوپر کلیریفیکیشن لینا ہے، تاکہ وہ لوگ جو آ کے میرے اس پوڈ کاسٹ کے نیچے کامنٹ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ ان کو مفتی کہہ رہے ہیں، ان کو مفتی کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. آئی ایم ریئلی سوری، یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میں ان سے معذرت بھی کر لوں گا، لیکن لوگ آ کے یہ کامنٹ کریں گے. تو اس سے پیشتر کہ آپ میرے پوڈ کاسٹ کے نیچے آ کے ڈفرنٹ کامنٹس کریں اور طرح طرح کی باتیں کریں. میں آپ کو پہلے ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ میں یہ ساری باتیں آپ کی اس پلیٹ فارم کی وساطت سے، اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے ان سے کروں گا، اور ان اے ویری سمپل اینڈ کینڈیڈ مینر کروں گا. سادہ سوال کروں گا اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے سادہ سوالوں کا اسی سادگی سے اور اسی اسٹریٹ فارورڈ انداز میں جواب دیں جیسے آپ سننا چاہتے ہیں. میرے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بڑی اچھی اور عمدہ آپ نے گفتگو کی. بات یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے 3-4 سوال میرے سامنے رکھے، یعنی اپنی سوال تو بہت سارے رکھنے ہیں ابھی رکھنے ہیں. مجھے پہلے بتا دیجئے کہ مزاج گرامی بخیر ہے؟ مزاج گرامی بخیر ہے. آپ کی جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ کے پروگرام جو ہے لوگ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. تو آپ کھلے دل و دماغ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو مفتی بھی ہو، ایک ایسی شخصیت جس کے بزرگ کئی 100 سال سے بر صغیر میں دینی خدمات سر انجام دے رہے ہوں، اور ایک ایسے خاندان سے میرا تعلق ہو جہاں علماء کی جو آپس میں تقسیم ہے اس سے بالا تر ہوں، اس مدرسے سے میرا تعلق ہو جہاں ہر فرقہ تو میں نہیں کہوں گا، ہر مسلک کے لوگ آ کے 20 کی تعداد میں شیعہ علماء ایسے ہیں جو میرے مدرسے سے پڑھ کے گئے، فاضل عربی کر کے گئے، فاضل پرشن کر کے گئے.
باقی اہل سنت تو ہمارے ہیں چاہے جس شکل میں بھی ہوں. تو اس لیے آپ کو میں اپنا بیٹا کہتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ بڑی جرت کے ساتھ آج ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہو کہ مفتی صاحب کی گفتگو پر اگر کسی نے کوئی منفی بات سمجھی ہے، میں کہتا نہیں ہوں بڑا ذہین آدمی ہوں، اگر میری کسی گفتگو سے کسی آدمی نے منفی بات سمجھی ہے تو آج اس کو کلیئر ہونا چاہیے. مفتی صاحب آپ مجھے بیٹا کہہ رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، لیکن میں ایک جرنلسٹ ہوں. جی میں یہاں پہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں بیٹا ہوں اور آپ میرے باپ کی. ہاں ٹھیک ہے، آپ میرے لیے احترام کی جگہ پر موجود ہیں، لیکن بینگ جرنلسٹ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی. میں آپ کو کلیئر کر دوں، میں جو سوال کروں گا ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا، اسٹریٹ فارورڈ مینر کروں گا. بیٹا میں نے اسی لیے کہا ہے کہ مجھے یقین ہوگا کہ جب بیٹے کی بات ہے تو میں نے جواب ضرور دینا ہے اور مثبت جواب دینا ہے اور صحیح جواب دینا ہے. نہیں، اس میں کسی جگہ پر کوئی نرم گوشہ اختیار ہو جاتا ہے نا، پیدا ہو جاتا ہے. نہیں میں جرنلزم کے تقاضوں کو پورا رکھتے ہوئے آپ سے میں آپ سوال کو اس کے کروں. اوپر ایک علمی بات بتاؤں. جب میں کرسچن کمیونٹی کے ہاں جاتا ہوں اور یورپ کے ممالک اور امریکہ کے ممالک میں، تو میری عادت ہے کہ اتوار والے دن چلتے ہوئے ان کے گرجے میں چلا جاتا ہوں. تو بڑے بڑے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ آپ جو سیدنا یسوع مسیح کو ابن اللہ کہتے ہو، حالانکہ آپ ذہین لوگ ہیں، تو بڑی اعلیٰ بات کرتے تھے. کہتے تھے کہ سب سے زیادہ پیار کس سے ہوتا ہے؟ میں نے کہا اولاد سے، بیٹے سے. تو کہنے لگے جب آپ حضور کو حبیب اللہ کہتے ہو یعنی اللہ کا محبوب، تو بیٹا بھی تو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. تو ابن اللہ کا معنی ہمارا یہ نہیں ہے کہ حقیقی بیٹا ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا یعنی اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب. یہ آج میں ایسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے جناب بات یہ ہے لیکن یہ بات بھی آپ متنازع کر رہے ہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اللہ یہ وہاں کے جو بہت بڑے مذہبی سکالرز ہوتے تھے. سو واٹ سر، سورہ اخلاص پڑھی آپ نے؟ بالکل. لم یلد ولم یولد، یہی ان کا عقیدہ ہے. نہ کسی کو جنا نہ اس جنا گیا. تو کرسچن کمیونٹی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں، ابن اللہ کہنا تو ابن کا معنی کیا ہے؟ وہ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، جسٹیفائڈ ہے. یہ ابن اللہ سے جب میں نے کہا کہ تم جیسے ذہین لوگ، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ لم یلد ولم یولد، تم کیسے سمجھتی ہو کہ سیدہ مریم ماں کے درجے میں ہوں، حضرت یسوع مسیح بیٹے کے درجے میں ہوں، پھر باپ کی نسبت اللہ کی طرف کر دے؟ اتنے ذہین لوگ ہو کہ آپ یہ بات کرتے ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ ابن اللہ کا معنی یہ ہے حبیب اللہ، کہ اللہ کے محبوب ہے. ورنہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ رب کی ذات ایسی ہے جسے نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ سیدہ مریم کو ہم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی کہتے ہیں. اور جو حضرت یسوع مسیح کو ابن اللہ کہتے ہیں، ابن اللہ کا معنی ہے حبیب اللہ. بہرحال ان کی ایک اچھی توجیہ ہے، اس کو ماننا چاہیے. اگر ایک آدمی عقل کی بات کر رہا ہے، جس طرح آپ کہیں جی آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے، جبکہ میرے تو والد صاحب والدہ صاحبہ ان کا میں بیٹا ہوں، تو میں کہوں گا کہ میں نے آپ کو پیار کی وجہ سے بیٹا کہا، کیونکہ بیٹا سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا. بالکل جرأت سے. میرا پہلا سادہ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مفتی ہیں اور مفتی کا سرٹیفکیٹ آپ کو ورثے میں یا تحفے میں تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً تو نہیں ملا ہوگا. اس کے لیے آپ نے کوئی منازل طے کی ہوں گی، کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا، پس منظر ہوگا. وہ کیا ہے مجھے ذرا بتا دیجئے کہ آپ مفتی کیسے ہیں، عالم کیسے ہیں، مبلغ کیسے ہیں؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ پورے بر صغیر میں، دیکھیں میں جرنلسٹ ہوں، نہیں میں آپ سے جو اس وقت گفتگو، جب آپ بار بار بیٹے کی تکرار کریں گے تو میرے دل میں بھی کئی نرم گوشہ ہوگا. چلو اس لیے آپ اس لیے یہ لفظ نہ میں کہہ دوں گا کہ محترم بات یہ ہے کہ پورے بر صغیر کے اندر اگر کسی کے پاس فقہ ہے اسلامی کے حوالے سے، قضاء کے حوالے سے مدینہ یونیورسٹی کی سند ہے، تو وہ مفتی عبدالقوی ہے. یہ بریف کیس کے اندر ابھی میں نکال کے دکھا سکتا ہوں. جامعہ ازہر کے اندر میں 9 مرتبہ گیا ہوں، وہاں کے جو شیخ تھے ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، جاد الحق علی جاد الحق. ان سے میرا ایسا تعلق تھا جس طریقے میں باپ اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے. عربی میں اچھی بولتا تھا، کئی مدت تک مہینوں میں ان کی خدمت میں رہا، قضاء کو سیکھا، فتوے کو سیکھا، فقہ اسلامی کو سیکھا. اور بڑی جرأت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ شاید فلاں مسلک کے حجت الاسلام کے پاس ان کی اپنی فقہ کی مناسبت سے اس قدر معلومات نہ ہوں جتنا فقہ جعفری کی مناسبت سے میرے پاس معلومات ہوں. میں بڑی بات نہیں کرتا. دوسرا میرا خاندان وہ ہے جو 350 سال سے ان کا فتویٰ، ان کا علم میراث، ان کا افتاء،
ان کا رشد و ارشاد، ان کا میں صاحب سجادہ ہوں. تو اللہ نے مجھے دونوں نعمتیں عطا فرمائی ہے. موروثی طور پر بھی میں فقیہ ہوں، موروثی طور پر بھی میں مفتی ہوں، پھر مدینہ یونیورسٹی کی برکت سے باسند بھی مفتی ہوں، پھر جامعہ ازہر کے شیخ الازہر کی برکت سے بھی الحمدللہ میں نے فقہ اسلامی میں 4 فقہ نہیں بلکہ 5 فقہ پڑھی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا کہ فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، ہم فقہ حنفی کے لوگ ہیں، فقہ جعفری. چونکہ جامعہ ازہر کو میں اس لیے سلام پیش کرتا تھا کہ وہ 4 فقہ بتاتے تھے. تو معنی یہ ہے کہ الحمدللہ جو اعزاز اللہ نے مجھے موروثی طور پر عطا فرمایا اور پھر اسناد کی برکت سے، اب آپ کو اور بھی اعزاز بتاؤں کہ میرے خاندان کا ہر بچہ اور ہر بچی حافظ قرآن ہے، تو مانا میں بھی حافظ قرآن ہوں. درسی طور پر 9 سال میں نے ہر کتاب کو میرے والد نے کہا اس طریقے پہ پڑھنی ہے کہ کل تم نے اس کو پڑھانا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ بہت سارے ہمارے صاحب جن کے نام کے ساتھ مفتی ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بھی آتے ہیں، ان کے سامنے میں ایک کتاب رکھ دیتا ہوں، کہوں کہ میں شاگرد ہوں، آپ مجھے نہیں پڑھا سکیں گے. اور ان کے اپنے مسلک والوں نے کہا کہ یہ مفتی جو ہے یہ علمی طور پر مستحکم نہیں ہے. انہی کے اپنے مسلک کے بزرگوں نے فرمایا. پھر ہوا بھی صحیح کہ آپ نے خود دیکھا جو انہوں نے گفتگو کی، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے. حضور کی بھی توہین، صحابہ کی بھی توہین اور قرآن کی بھی توہین. کیوں؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نام نہیں لیتا، بتا دیجئے. جب بات کھل کے ہو رہی ہے تو کھل کے بات کریں. عزت کے ساتھ ان کا نام بولتا ہوں، مفتی طارق مسعود صاحب. مفتی طارق مسعود صاحب، ٹھیک. بات یہ ہے کہ جب ان کے مسلک کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ درسی عالم نہیں ہے، دیوبند سے تعلق ہے ان کا، جو بھی ہے جی. آپ اہل سنت والجماعت سے ہیں؟ الحمدللہ میں نے علماء دیوبند سے بہت کچھ پڑھا ہے. میرے پاس سند بھی وفاق کی ہے اور اس وفاق کی ہے جو علماء دیوبند کا وفاق ہے. اور پورے ان کے دیوبند کے وفاق کے اندر جس سال میں نے امتحان دیا پورے پاکستان کے اندر میں دوسرے نمبر پہ آیا. اب پرچے میں نے عربی میں لکھے. میری پھر کتاب ہے مفتاح النجا، جس سے اب تک دیوبندی خود مفتی طارق مسعود صاحب نے اسے پوچھ لے کہ آپ نے جس سال دورہ کیا تھا کس کی کتاب پڑھی تھی، وہ کہیں گے مفتی عبدالقوی صاحب کی پڑھی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب یوں لگتا ہے کہ جیسے شادی بیاہ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بہت بات کرتے ہیں. تو اس لیے کہ مفتی صاحب کی برکت سے، مفتی عبدالقوی صاحب کی برکت سے. اچھا، وہ کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو. الحمدللہ مفتی طارق مسعود صاحب نے عمل کیا، الحمدللہ فائدے میں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کو میں نے کہا، لیکن چونکہ وہ ماشاءاللہ بڑے جگیرداروں میں سے ہیں، ان میں سے ہیں، تو ایک بڑے پیسے والوں کا اور جگیردار کا دوسری شادی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر میں نے وہ جو میرا فتویٰ ہے کہ شادی ایک اور نکاح متعدد، اس پر بھی میں ان کو لے آیا، کیونکہ ان کے ساتھ میرا تعلق ایسا ہے کہ ان کے والد، دادا، پردادا میرے بزرگوں سے ان کی نسبت ہے، انہی کے وہ دستے باعث ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ خانقاہ شہ. تو معنی یہ ہے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نہیں، شادی ایک اور نکاح زیادہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ شادی اور نکاح میں کیا فرق ہے مفتی صاحب؟ یہ آپ نے بڑا اعلیٰ سوال کیا اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شادی ہوگی شریعت اور پاکستان کے قانون کے مطابق، جس کی تحریر بھی ہوگی، یونین کونسل میں اندراج بھی ہوگا، اعلان عام بھی ہوگا کہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کے نواسے کی فلاں دن شادی ہے، فلاں دن ولیمہ ہے، کارڈ چھپ رہے ہیں، 1000 1200 1500 لوگ آ رہے ہیں، یہ شادی ہے. یعنی نکاح بھی ہے، شریعت کے مطابق ہے اور قانون کے مطابق، تو میں نے اس کا اصطلاح رکھی شادی. دوسرا ہے نکاح، جو پاکستان کے قانون کے مطابق آپ نہیں کر سکتے چاہے وزیر اعظم پاکستانی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی گھر والی کی اجازت، یونین کونسل میں اندراج، مصالحاتی کونسل سے سرٹیفکیٹ، اور اگر ان میں سے کسی چیز میں کمی آ جائے تو 6 مہینے قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ. یہ میرے پاکستان کا اسلامی ریاست کا قانون ہے. اب مفتی عبدالقوی صاحب نے پہلی بیوی کی اجازت نہیں ہے اس کے لیے؟ ایک ہے اجازت، ایک ہے اعتماد میں لینا. جب میں چینل پہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے 3 درجے سے زیادہ نکاح ہیں، تو کیا خیال ہے کہ یہ میرا پیغام میری بیوی تک نہیں پہنچتا جو شادی والی ہے؟ آپ کی شادی ایک ہے؟ شادی ایک ہے، اسی سے بچے اللہ نے دیے، اسی سے بچوں کے بچے دیے. اب میں پڑھانا بن چکا ہوں. یعنی کون سا ایسا مفتی ہے جو نکاح کرنے والا ہو جو یہ بھی کہے کہ میری عمر 70 سال ہے، یہ بھی کہے کہ میں پڑھانا بن چکا ہوں، یہ بھی کہے کہ میں اپنی تمام جو وراثت ہے جو مستقبل میں ہونی تھی ساری میں نے اپنے بچوں کے درمیان بانٹ دی ہے، پھر اس کے باوجود بھی خواتین کے ہاں مقبول ہوں، خواتین کے طرف سے پیغام نکاح آ رہے ہیں.
مفتی عبد القوی جیسی شخصیت کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے بہت بڑی فہم کی ضرورت ہے. مثبت فکر ہوگی تو مفتی عبد القوی سمجھ آئے گا. مدینہ یونیورسٹی کی سند جس مفتی کے پاس ہے وہ یہ بیٹھا ہے. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ آج وہ مفتی قوی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، مجھے آمین، ہمت عطا فرمائے، اور میری وساطت سے میرے جو ناظرین ہیں وہ بھی آج مفتی قوی کو سمجھ جائیں. آمین. اور ہم سمجھ چاہتے رہے ہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مفتی قوی کھل کے کھلی کتاب کی صورت آج آمین، اس پوڈ کاسٹ کے اندر اچھا سامنے آپ آ مجھے جائے. یہ بتائیں، نہیں پہلے وہ نکاح اور شادی والا ٹھیک معاملہ ہے. کلیئر کر لیں، اس کے بعد شادی آگے کا بڑھیں گے. معنی یہ ہے کہ اس میں اس کے بعد اس سوال کی طرف آؤں گا جو آپ کرنے لگے تھے، یاد رکھیے گا. شادی کے لیے 3 چیزیں ہیں: شرعی اور قانونی نکاح، زیادہ سے زیادہ گواہ، اور اعلان عام. ٹھیک. نکاح کے لیے 2 چیزیں ہیں: شریعت کے مطابق، قرآن کے مطابق نکاح، اور صرف 2 گواہ. اعلان عام نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا. اندراج نہیں ہوگا یونین کونسل میں کیونکہ پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا. میں پاکستانی بھی ہوں اور الحمدللہ مفتی بھی ہوں. میں نے شریعت اور قانون کو اکٹھے لے کے چلنا ہے. تو اس کے اندر اب دوسرا نکاح قرآن کہہ رہا ہے مثنیٰ، تیسرا نکاح قرآن کہہ رہا ہے وثلاثہ، قرآن کہہ رہا ہے ورباع، چوتھا نکاح. تو اس لیے مفتی عبد القوی نے فتویٰ دیا، جرأت کے ساتھ فتویٰ دیا کہ شادی ایک ہوگی کیونکہ میں نے قانون پاکستان کا بھی احترام کرنا ہے. اور نکاح قرآن کہہ رہا ہے مثنیٰ وثلاثہ ورباع، تو اس لیے شادی ایک ہوگی اور نکاح دوسرا بھی جائز، تیسرا بھی جائز، چوتھا بھی جائز. آپ کے تو 3 درجن ہیں. ہاں شاباش، بڑا والا سوال کرتے ہو. مقام ادب ہے. شیعہ علماء سے پوچھیں کہ سیدنا علی کے نکاح حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے بعد کتنے تھے؟ سیدنا امام حسن مجتبیٰ میرے دادے پاک کے کتنے نکاح تھے؟ ان کے فرزند، وہ بھی میرا دادا سیدنا امام زین العابدین پاک کے کتنے نکاح تھے؟ پھر میرے والے جو 3 درجن نکاح ہیں وہ آپ کو معمولی نظر آئیں گے. اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ ہاں شاباش، اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ بہت. میں کہتا ہوں، میں نے آپ کو بیٹا ایسے نہیں کہا تھا. آپ کی پیشانی میں نے کچھ دیکھا ہے تو میں نے بیٹا کہا ہے. یہ اللہ نے مجھے علم دیا، آج آپ کے پروگرام کے اندر جناب جی دے رہا ہوں. پورے پاکستان اور دنیا کے رہنے والا اگر علم الجبین پیشانی کے حوالے سے کوئی صاحب علم بیٹھا ہے تو اس کا نام مفتی عبد القوی ہے. میں نے آپ کو ایسے بیٹا نہیں کہا، ہر ایک کو میں بیٹا کہتا ہوں. آپ کی میں نے تعمق کو، گہرائی کو، آپ کے جناب معلومات کو، آپ کے انداز کو میں نے سمجھا ہے تو بیٹا کہا ہے کہ باصلاحیت ہے. مختصر تعارف 3 باتیں ابھی بھی میں آپ کی پیشانی کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں. صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی. آپ خدا صلاحیتوں کے مالک ہو، باصلاحیت ہو. اچھا بہرحال پھر یہ موضوع لمبا ہو جائے گا. مفتی عبد القوی کے تو آپ 6 انٹرویو پون گھنٹے کے رہے تو انشاءاللہ نہ آپ تھکیں گے نہ میں تھکوں گا، اگرچہ آگے میرا انتظار ہو رہا ہے. ٹھیک. بات میرے بیٹے یہ ہے، 1 کروڑ خواتین ہیں صرف پاکستان میں جن کا خامد نہیں. کل اگر میرے نبی رحمت نے گریبان میرا پکڑا کہ تو حافظ بھی تھا، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے بھی گیا ہے، تیرے سامنے میری آیت نہیں تھی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تیرے مفتی بننے کا کیا فائدہ ہے اگر تو بھی مکھی مار کے 1 نکاح کرتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری کیا ہے. مفتی کی ذمہ داری من لم یعرف بأہل زمانہ فہو جاہل. یہ امام اہل سنت حضرت امام غزالی کا فرمان ہے. میں خانقاہی آدمی ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جو نام کے ساتھ مفتی لکھتا ہے، عالم لکھتا ہے، شیخ الحدیث لکھتا ہے، شیخ التفسیر لکھتا ہے، زمانے کے حالات کو اور لوگوں کے ضروریات کو نہیں سمجھتا فہو جاہل. یہ امام غزالی فرما رہے ہیں، امام اہل سنت فرما رہا ہے، ایک خانقاہی بزرگ فرما رہا ہے، ایک اللہ کا ولی فرما رہا ہے، اپنے زمانے کا امام اور مجتہد فرما رہا ہے. مفتی عبد القوی انہی کا فالوور اس میں شامل ہے. 1 کروڑ خواتین آپ خود ماشاءاللہ باصلاحیت. تو پوچھ لو کہ اس وقت کتنی خواتین ہیں جو بغیر نکاح کے بیٹھی ہیں. 30 سال 32 سال. ابھی ایک بچی مجھے اتارنے کے لیے آئی، خدا کو میری آنکھوں سے آنسو آ گیا. اس نے کہا میرا خامن جو ہے صرف 4 سال ہماری شادی رہی، 2 اللہ نے بچے دیے ہیں، حادثہ ہوا ہے، 1 سوا سال سے جناب وہ دنیا سے چلے گئے. تو میں نے کہا بچی اگر کہے تو اجازت دو تو میں تیرے لیے کوئی اچھا رشتہ. ابھی عمر کیا ہے؟ 32-33 سال. کیا اس 32-33 سال والے کے لیے میں یہ آسانی نہیں پیدا کر سکتا قرآن و سنت کی روشنی میں
کہ حضور نے فرمایا کہ جو بیوہ سے نکاح کرے یہ ثواب، جو متعلقہ سے ثواب کرے یہ ثواب، جو بے سہارا عورت سے نکاح کرے اس کا یہ ثواب. کتنے نکاح کرے؟ شاباش. جتنے پیغام نکاح آپ کو بھیجے. آپ کو اس پر ایک مزدار بات سنو. 4 درجن آئے تو 4 درجن کر دیں. 5 درجن کرے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر میں صدام حسین صاحب کی دعوت میں اور شافات کی دعوت میں 90 91 92 لگے ہوئے بوفے کے جناب ان کو کھا سکتا ہوں تو میرے لیے کیا درجن ہے کہ بٹیرے کھانے کے بعد تتر کھانے کے بعد میرے اندر صلاحیت بھی ہو اور پیغام بھی محترمہ کی طرف سے آ رہا ہو تو میں اس کا انکار کروں؟ کل حضور کو میں نے کیا چہرہ دکھانا ہے؟ ون فائن مارننگ مفتی کبھی اٹھتے ہیں اور مفتی کبھی اٹھ کے کہتے ہیں جی آپ بے شک 6 درجن نکاح کر لیں تو وہ بات جائز ہو جاتی ہے. بالکل. کس کی سنت ہے؟ وہ قانون بن جاتا ہے. قانون نہیں بنتا. وہ جرات کے ساتھ کہے گا کہ 6 درجن نکاح کیے ہیں پھر مقام ادب ہے. اچھا مجھے بتاؤ سعودی عرب کا جو حکمران گزرے جس کا اب آخری بیٹا اس کے کتنے نکاح تھے؟ چلو میں اوپر نہیں جاتا. شاہ سلمان کی بات کر رہے ہیں آپ. شاہ عبدالعزیز یعنی سلمان کا باپ جی جس کی اب تک ظاہر ہے محمد بن سلمان انہی کے. چلو جی یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر سلفی علماء ہیں اہل حدیث علماء میں تو سب کا احترام عزت سے کرتا ہوں. ان سے پوچھ لو کہ اس زمانے کے اندر جو عبدالعزیز صاحب دنیا سے گئے ہیں کتنے نکاح اور کتنے شادیاں اور کتنے بچے پیدا کر کے گئے. اور اگر مقام ادب میں آؤ تو میں کہتا ہوں کہ میرے دادا پاک حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک نے کتنے نکاح کیے ہیں. میرے بیٹے سمجھا کرو. نہیں اب ایک سوال میرا لے لینا. کو سمجھنے کے لیے آپ جیسے باصلاحیت کھوپڑی کی ضرورت ہے. میرا سوال لے لینا. اگلا سوال لے لیں. ہاں بتائیں. آپ قانونی ماہر بھی ہیں. الحمدللہ میں LLM ہوں. آپ نے اسلامک جورسپروڈنس پڑھی ہے؟ بالکل پڑھی ہے. اسلامک جورسپروڈنس میں انتہائی ادب سے میں سوال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اسلامی فقہ میں اسلامک جورسپروڈنس کے اندر جو ریاست کا قانون ہوتا ہے وہ بالا تر ہوتا ہے. بالکل ہے. ریاست کا قانون ماننا ریاست کے شہری کا فرض ہے. بالکل حقانی فرض ہے, اس کا بنیادی فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو ریاست کا قانون ہے آپ ریاست کے قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جب میں کہہ رہا ہوں کہ شادی ایک یہی تو اسلامی ریاست پاکستان کا قانون ہے. میری نہیں اس میں 4 بھی جائز, اس میں 4 جائز ہیں. 4 شادیاں جائز ہیں. میرا ملک 4 شادیوں کی اجازت نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اسلامی ریاست ہے. کس نے کہا کہ نہیں دیتا؟ ان سے پوچھو جو وزیر مذہبی امور بنتے ہیں, ان سے بنو جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بنتے ہیں. مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ مفتی عبدالقوی نے عملی طور کے اوپر ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے قانون کا بھی میں محافظ ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے 3 درجن نکاح کیے, جب پہلا نکاح کیا اہلیہ سے پوچھ کے کیا تھا؟ اللہ اکبر. پہلا جب اگر نکاح میں نے کیا ہو شادی والے نکاح سے پہلے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ شادی سے پہلے ہی نکاح کیا ہوا تھا آپ نے, بیگم کو بتایا تھا. مجھے پریشانی نہیں, آپ کی اہلیہ کو پریشانی تھی, مجھے کیا پریشانی ہوگی؟ آج بھی جناب صبح میں روانہ ہونے لگا ہوں, میری اہلیہ نے اپنے ہاتھ سے مجھے چائے پیش کی, اس سے میں نے اجازت مانگی کہ ایسے میں لاہور جا رہا ہوں, دعائیں دیں. اس کے بعد جو آج تک کے اخراجات تھے ان کو جناب ادا کیا. ٹھیک. اس کے بعد میاں بیوی کا جو پیار ہوتا ہے اس کے مطابق اجازت لی. آج نکلنے سے پہلے؟ جی آج ہی. اور نکاح کے وقت آپ نے اجازت نہیں لی؟ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ اجازت لو, اس لیے میں نے کہا کہ شادی پاکستان کے قانون کے مطابق ہوگی. میں پاکستان کے قانون کو نہیں توڑنا چاہتا, لیکن مجھے قرآن جو کہتا ہے کہ 2 نکاح کر, قرآن کہتا ہے 3 نکاح کر. ان نکاح من سنتی, میرا نبی رحمت کہہ رہا ہے. آپ مفتی عبدالقوی کی ذہانت کو سلام پیش کریں. آپ اتنے سعادت مند شوہر ہیں کہ چھینک بھی بیگم سے پوچھ کے مارتے ہیں. الحمدللہ. یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. نکاح کرتے ہوئے کیوں نہیں پوچھتے؟ اللہ اکبر. اعتماد میں لیتا ہوں تو نکاح کرتا ہوں. ہاں یہ اعتماد میں لیا آپ نے. میں نے یہ فتویٰ دیا ہے, اور ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء کو اگر ہیں تو بیچارے سارے, یہ جی آصف علی زرداری صاحب کے پیپلز پارٹی میں تھے, ان کی فلاں خدمت کی, چلو بھی اس کو اسلامی نظریاتی. یہ کون ہے جی؟ یہ مسلم لیگ نون کے, ان کے والد کا دادے کا تعلق تھا میاں شریف صاحب کا, فلاں صاحب کا, اس کو بھی بنا دو اسلامی نظریاتی کو. یہ کوٹا جناب مسلم لیگ کاف کا ہے, اس کو بھی جناب بنا دو. سارے میرے بیٹے ہیں, سارے میرے بھائی ہیں جو بیٹھے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں. خدا کی قسم پوچھو ان میں سے کہ کس کے پاس یہاں ممبر بنے ہو میرٹ کی بنیاد کے اوپر. کوئی باہر کی سند ہے؟ کوئی فقہ کی سند ہے؟ کوئی افتاء کی سند ہے؟ صرف زرداری صاحب کی برکت سے آ رہے ہیں. پی پی کا اتنا کوٹا ہے, نون کا. اچھا میں بھی آپ کی سیاسی وابستگی کی بات کروں گا, آپ بھی تحریک انصاف میں رہے ہیں, میں آؤں گا اس طرف. ہاں ہاں. لیکن مجھے بتائیے کہ وہ جن سے آپ نے نکاح کیے ہیں
وہ کتنے وقفے سے کی ہیں آپ نے 3؟ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے زندگی میں آپ کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا. دیکھیں میری بات سنیں. مفتی عبدالقوی 2 خواتین سے نکاح کرتا ہے. پہلی وہ جو خود پیغام نکاح بھیجے. میں یہ تسبیحات میں لے کے حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ آج تک میں نے کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں بھیجا. آپ کو اپروچ کیا خواتین نے؟ شاباش. دوسرا ان سے میں نکاح کرتا ہوں جو حسب والی، نسب والی، پیسے والی، اہل ثروت. ان کو خود پیغام نکاح بھیجتے ہیں؟ میں نے آج تک پیغام نکاح کسی محترمہ کو نہیں بھیجا میرے بیٹے. ٹھیک. ہر محترمہ نے ہاں ان پیغام نکاح بھیجنے والی خواتین نیک بختوں میں سے میں انتخاب اور چناؤ کرتا ہوں کہ ان میں سے کون سی بی بی صاحبہ ایسی ہے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرح پیسے والی بھی ہو، عزت والی بھی ہو، خاندان والی بھی ہو، حسب و نسل والی بھی ہو، صاحب اولاد بھی ہو. میں شیعہ کی طرح نہیں ہے کہ متے کو حلال کر دوں اور کہہ دوں کنواری سے متا نہیں ہو سکتا. میں ان بھولے اور سادہ لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں اس طرف بھی آتا ہوں. چلو. نہ تو آپ بادشاہ اکبر ہیں، نہ آپ شہزادہ سلیم ہیں، نہ ہی کوئی اور معاملہ ہے، نہ ہی کوئی وقت کے آپ حکمران ہیں، نہ ہی آپ کی کوئی بہت بڑی مجھے نہیں پتا کتنی، میں اس طرف آؤں گا جاگیریں کتنی ہیں. تو یہ پیغام نکاح آپ ہی کو کیوں، مطلب آپ میں کیا دیکھ کے خواتین بھیجتی ہیں؟ کل خدا کی قسم یہی بات میرے 2 بڑے داماد ہیں انہوں نے کیا. ایک ماشاءاللہ وکیل ہے اور ایک جناب بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں ماشاءاللہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور بے نظیر صاحبہ کی کتابیں پہ انہوں نے PhD کی ہے. ٹھیک. یہی بات انہوں نے کہا ابو یہی سوال آپ والا کہ آپ میں فلاں جو چیزیں آج کل دنیا میں مرغوب ہیں. ٹھیک. تو میں نے ان سے پوچھا میرے میں کمی کیا ہے؟ تو انہوں نے زوردار کہہ لگایا. الحمدللہ ذمہ دارہ بھی ہے، شہری پراپرٹی کا کرایہ بھی آ رہا ہے، رنگ بھی میرے خیال میں اچھا ہے. لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ پٹھان ہے، بہت سارے پشتو بولنے شروع ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں میں سرائکی ہوں، پٹھان نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ خود مفتی عبدالقوی کا پیار اگر میری نوجوان نسل میں ہے، آپ تو کہیں گے نا خواتین، میں اپنے آپ کو محدود نہیں کرتا، خواتین کے دل میں بھی مفتی صاحب کا پیار، نوجوان نسل میں لڑکیاں، اور اس کے بعد چلو آگے بھی بڑھا دو خواجہ سراؤں کے دلوں میں بھی. تو جب پاکستان، حتیٰ اس دفعہ میں جب دبئی کے اندر گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ انڈیا کے بڑے بڑے تاجر، مسلم تھے یا ہندو تھے، انہوں نے میرے اعزاز میں پروگرام رکھے. ایک جگہ تو میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی ایک بنگلہ دیشی عالم ہے، ان کا یہ اچھا سیٹ اپ ہے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کے اعزاز میں پروگرام، انہوں نے 200 کے قریب جناب بنگالی لوگ بلائے ہوئے تھے مسلمانوں کو. آپ مفتی عبدالقوی کو کہاں تلاش کریں گے؟ خواجہ سرا آپ سے کیوں رابطہ کرتے ہیں؟ شاباش. اس لیے کہ پہلا مفتی ہے جس نے کہا کہ یہ مسجود ملائکہ ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے. آپ روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے کسی خواجہ سرا سے پوچھیں، صرف ایک سوال کریں کہ پاکستان کے معاشرے کے اندر کس عالم نے آپ لوگوں کی عزت بیان کی، وہ کہیں گے مفتی عبدالقوی. خواجہ سرا میں اور ٹرانسجینڈر میں فرق ہے؟ وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہو گیا نا. مقصد یہ ہے آپ کہ روڈ پہ کھڑے ہوئے کو کیا بتائیں گے کون خواجہ سرا، میل، فیمیل اور شی میل، چلو ان تینوں کے اندر رہتے ہیں جو ایک تسلسل بھی ہے. بات یہ ہے کہ آپ روڈ پہ کھڑے ہوئے جو بھی ہے وہ شی میل ہے یا جو آپ بتا رہے ہیں، اس سے یہ پوچھے کہ کس عالم دین نے ایک نہیں 20 پروگرام میں کہا ہے کہ ان کی توہین نہ کیا کرو، یہ بھی مسجود ملائکہ ہے، یہ بھی اشرف المخلوقات ہے، ان کا احترام بھی کیا کرو. اور میں نے کہا کہ میری اسلامی تاریخ کے اندر 5 ایسی برگزیدہ شخصیات گزری ہیں جو خواجہ سرا تھے. کون کون تھے؟ میں نام نہیں لیتا، دنیا سے چلے گئے حضرات. اسی طرح جب میں نے کھل کے بتائیے نا، کھل کے بتائیے نا سر، کسی بھی بات کے اوپر آپ خاموشی نہیں ہوگی سر. سن 65 میں سب سے پہلے میں نے عمرہ کیا، تو آپ پوچھ لیں جو اس زمانے کے لوگ ہیں کہ بیت اللہ کے طواف کے لیے جو محافظ تھے وہ سارے خواجہ سرا نہیں تھے، اغواس نہیں تھے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بحیثیت انسان ہونے کے احترام کرنا یہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کے خون میں شامل ہے. ٹھیک. میں احترام کروں گا ہر مسلک والے کا. اور جن 5 شخصیات کی بات آپ نے کی خواجہ سرا تھے وہ بتا دیجیے. میرے بچے یہ تو 1300 سالہ تاریخ ہے. میں جرنلسٹ ہوں سر، جرنلسٹ ہوں، سوال کر رہا ہوں. سوال کرنا میرا جو حضرات دنیا سے چلے گئے نا ان کا ذکر کرنا. میں نے علمی اور تحقیقی ایک بات کی ہے. آپ جب اس کمیونٹی کو عزت دے رہے ہیں
تو پھر اتنا شرما کیوں رہے ہیں, یا اس نہیں، میں میں کیوں نہیں دبا شرما کیوں رہا، لیے بات میں نہیں کہیے؟ شرما رہا. یہ جن حضرات نے لکھا روایات کے اندر کہ فلاں 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 فلاں، تو اسی کو میں نے پڑھا آپ کے سامنے بیان کر دیا. کون ہے سر, نام لینا. میں نام نہیں لیتا ہوں. ڈر رہے میرے ہیں لیے ائمہ ہیں، میرے لیے محدثین ہیں. تو ڈر کیوں رہے ہیں؟ ڈر نہیں رہا. یہ مفتی عبدالقوی دنیا سے جانے والے خوش نصیبوں کا احترام کر رہا ہوں. احترام میں نام لیجیے. میں امام زہر العابدین کے نکاح آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں کبھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ دنیا سے آپ چلے گئے. نہیں, آپ نے 5 میں قطعی طور کے اوپر ان ائمہ اور محدثین اور اعلیٰ شخصیات کا نام نہیں لوں گا جو خواجہ سرا تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہی ہے نا کہ احترام ہے. اذکروا موتاکم بالخیر، حضور کا فرمان مبارک ہے. نہیں, اس میں شر کا پہلو کیا ہے؟ شر کا پہلو یہی ہے کیا؟ کہ لوگوں کے دلوں میں بات آ جائے، خدا نہ خواستہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی اور جناب مولوی صاحب کہہ دیجیے مفتی صاحب نے جو روایت بیان کی ہے وہ یوں نہیں تھی وہ تھی، میں کیوں جناب مصیبت میں پڑوں؟ آپ کو یہ بتا دیا ہے مصلحت سے کام لے رہے ہیں آپ؟ ہیں مصلحت سے کام لے رہے ہیں؟ مسئلہ نہیں، اللہ کے فرمان اور حضور کے فرمان پہ عمل کر رہا ہوں کیا کہ جو دنیا سے چلے گئے انہیں خیر سے ذکر کرو. ان کو میں امام کہہ سکتا ہوں، ائمہ کہہ سکتا ہوں، محدثین کہہ سکتا ہوں، اپنا جناب پیشوا کہہ سکتا ہوں، لیکن نام نہیں بتاؤں. کس عمر کی لڑکیاں آپ سے رابطہ کرتی ہیں؟ ہیں؟ کس عمر کی لڑکیاں آپ سے رابطہ کرتی ہیں؟ میں نے متع کو جو کہا کہ حلال نہیں ہے، اس میں ایک وجہ یہی بھی ہے جو آپ کا سوال ہے. اس میں 20 سال کے محترمہ بھی ہے. آپ سے رابطہ ابھی جو مجھے پہنچا کے گئی ہیں ان کی عمر 32 سال بھی ہے. نہیں, انہوں نے تو آپ سے یہ رابطہ نہیں کیا کہ میں نے کہا کہ آپ کو پیغام نکاح تو نہیں بھیجا انہوں نے؟ لیکن میں نے جو مطلب جو لڑکی آپ کو ٹیلی فون کر دے یا فون کر دے آپ سمجھتے ہیں یہ پیغام نکاح ہو گیا؟ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جب میں نے اس بچی کو ذہن سازی کی ہے کہ بیوہ اور متعلقہ سے نکاح کرنے کا یہ اجر و ثواب ہے، جی. تو اب میں تو یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مجھے پیغام دے دیا ہے. ہوں. یعنی اسی عمر کی خواتین جن کا خاوند فوت ہو گیا ہے، وہ جن آپ کو سے طلاق ہو گئی ہے، بہت ساری ایسی ہیں جو 1 بچے اور 2 بچوں کی مائیں ہیں، ٹھیک. تو یہ مجھے پیغام بھیجتی ہیں کیا کہتی ہیں آپ کو؟ کہ مفتی صاحب اگر کہیں تو کچھ نکاح کا سلسلہ ہو جائے. میں کہتا ہوں حاضر، لیکن ان میں سے بھی میں چناؤ کرتا ہوں. نہیں, یہ نکاح کا سلسلہ کیا ہوتا ہے سر؟ نکاح ہو تو نکاح ہوتا ہے, سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا سلسلہ سلسلہ یعنی ایجاب و قبول. نہیں, نکاح کا سلسلہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک صاحب کی شادی ہوئی تو وہ شادی والی رات خاتون سے اپنی بیگم کو ملنے گئے, گھونگھٹ اٹھایا تو خاتون شرما رہی تھی, تو وہ کہتے ہیں جی میں ہمارا نکاح ہوا, میں اسی سلسلے میں آیا ہوں. تو یہ سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ ہمارے بزرگوں کے اندر خانقاہیت کے اندر جو تقدس والا ہو تو اس کو سلسلہ ہی کہتے ہیں نا. نہیں, نکاح کا سلسلے کی بات کر رہا ہوں میں, خانقاہ کی بات نہیں کر رہا. نکاح چونکہ مسنون ہے نا, اسے اس کے لیے میں اچھا لفظ بول رہا اچھا. ہوں. معنی یہ ہے کہ جو خواتین مفتی عبدالقوی صاحب سے نکاح کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا اعزاز ہے کہ ان کے لیے مفتی عبدالقوی صاحب جو ہے ان کے خامن ہیں. جو 3 درجن نکاح آپ نے کیے ہوئے مفتی صاحب, وہ کہاں ہیں؟ 3 درجن نکاح بھی کہہ رہا ہوں, 70 سال اپنی عمر بھی بتا رہا ہوں, اپنے لیے کہہ بھی رہا ہوں کہ میں پڑھنانا بن چکا ہوں, پھر بھی اس عورت کی جرت اور عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو دین کو سامنے رکھ کے, شریعت کو سامنے رکھ کے, فتوے کو سامنے رکھ کے مفتی صاحب کو پیغام نکاح دے رہی ہو. ٹھیک, آپ کے فون میں بھی ہوں گے ایسے میسیجز ہوں گے؟ نہیں, میرے پاس 2 گھنٹے کے بعد تمام میسیج میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کے 5 بر اعظموں سے لوگ مجھ سے رابطے میں ہیں. کس لیے؟ 257 لوگ ایک گروپ میں ہیں. آپ نے کوئی دوائی بنائی ہے ایسی, کو معجون بیچتے ہیں؟ کیا چیز آپ کے پاس؟ پیار کا تعلق معجون سے نہیں ہوتا. اچھا, پیار کرنے کے لیے کال معجون صاحب والے ہیں تازہ FIA کے اندر بیچارے مار کھا جی, میں ان کی طرف بھی آتا ہوں. میں وہ آپ حکیم لوہا پاڑ کی بات کر رہے ہیں, میں آتا ہوں ان کی طرف. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ وہ خواتین کہاں ہیں؟ 3 درجن خواتین کہاں رکھی ہیں؟ الحمدللہ پوری دنیا میں ہیں. بہت ساری ایسے بھی ہیں, مجھ سے نکاح ہوا, انہوں نے کہا اچھا رشتہ آ گیا ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے, اور میں کبھی طلاق بھی نہیں دیتا, طلاق ان کے سپورٹ کر دیتا ہوں. مفتی عبدالقوی بڑی ذہانت کا نام ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ جیسی صلاحیت والا اور اتنے کھوپڑے والا بندہ چاہیے جس کی اتنی بڑی کھوپڑی ہو. اللہ تعالیٰ. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ آج تک میں نے کسی کو پیغام نکاح نہیں بھیجا. کیوں؟ مجھے اپنی بیگم سے محبت ہے, اور میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ آج تک میں نے کسی محترمہ کو طلاق نہیں دیا. حضور, وہ 3 درجن نکاح والی خواتین ہیں کہاں؟ ہمیں پوری یہ تو دنیا میں بتائیے. ہیں ایسی ایسی خوش نصیب خواتین بھی نہیں, ہیں. ان سے ملے ہیں آپ کبھی زندگی میں؟ کئی کو کیا جناب فون بھی آ جاتے ہیں, بعض دفعہ مجھے خوشخبری بھی سناتے ہیں کہ جی فلاں جگہ ہم نے شادی کی, اللہ نے بیٹا دیا ہے, تو اس کا نام مفتی عبدالقوی یا محمد عبدالقوی رکھ دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں مفتی آپ کے نکاح میں ہے بیٹا کسی اور کا؟ مجھے آپ مطلب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. مجھ سے نکاح میں رہی, ہاں, انہوں نے کہا کہ جی میرا اچھا رشتہ آ گیا ہے, جی, تو طلاق تو میں ان کو آپ سے نکاح میں کیسے نہیں؟ ٹیلی فون کے اوپر آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے ہو گیا, میں کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی. استغفر اللہ,
میں کوئی خواجہ سرا ہوں جناب ان سے ملاقات؟ جو بھی میں نے نکاح کیا ایسے بیٹھ کے کیا جیسے آپ اور میں بیٹھے، آمنے سامنے، آمنے سامنے، ٹیلی فون پہ نہیں. ٹیلی فون پہ میں کیوں کروں جب میں حاضر سروس ہوں؟ اور 3 درجن خواتین سے آپ، تو آپ اس کو کم کیوں کرتے ہو؟ 4 درجن بھی کہہ دیں آپ، اچھا میں گنتا تو نہیں ہوں. آپ مجھ سے صبح سے پوچھیں کہ مفتی صاحب یہ بدھ سے لے کے کال اتوار تک جناب آپ نے مختلف شادیوں میں شرکت کی، ولیموں میں شرکت کی، کتنی ڈشیں کھائی؟ اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے نام کتنی لے ڈشیں- سکتے ہیں ان خواتین کے، لڑکیوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ میں کیوں بتاؤں یار، کیوں، وہ تو زندہ ہوں گی. زندہ تو ہیں ہاں تو بتا دیں. لیکن اب ان کے آگے شادیاں ہو گئی ہیں تو میں کسی کا دل کیوں آپ نے، دکھاؤں؟ اچھا دیکھیں ہر دل چیز آزاری کو ہو پردے میں رکھیں، ہر چیز کو پردے میں رکھیں، ہر چیز کو پردے میں رکھیں. آپ بڑے سے بڑے محقق شیعہ سے پوچھ لیں کہ سیدنا امام زین العابدین کی جو ازواج مطہرات مفتی تھیں، صاحب آپ کے دانت بھی جعلی ہیں؟ ہاں یہ ذرا تھوڑا سا کبھی جھٹکا لگتا ہے نا تو ہو تو جاتا دانت بھی باہر آ جاتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں لوگوں کو پتہ چلے کہ مفتی صاحب کے دانت بھی اپنے نہیں ہیں. ہے. نہیں یہ تو دیکھیں نا عمر کے ساتھ، میں جب 70 سال کہہ رہا ہوں تو کیا خیال ہے کہ اگر 2 دانت سامنے والے کوئی تھوڑے سے متاثر ہوئے، اور مجھے آپ جیسے بچوں نے کہا کہ آپ کے ذرا دانت آگے پیچھے ہیں تو ان کو مصنوعی وہ کرا لیں، میں نے کرا لیے، ٹھیک. کیونکہ بولنا جو ہے. آپ نے ایک فتویٰ دیا حضور، اور وہ فتویٰ یہ دیا کہ اگر آپ نے نکاح نہیں بھی کیا ہوا اور آپ ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ کا تعلق جائز ہے. یعنی آپ نے زنا کو جائز قرار دے دیا مفتی صاحب. میں تو اس بات پہ پہلے حیران ہوں کہ اس طرح کا جملہ نہ آج تک میں نے کہا ہے، اور ایک مفتی جس کے ہاں نکاح آسان ہو وہ یہ کیسے فتویٰ دے سکتا ہے کہ بغیر نکاح کے؟ میں نہیں سمجھ رہا کہ آپ نے کون سے پروگرام میں سنا ہے. آپ کی چلو میں ویڈیو آپ میری کو یہ نگاہ سے چیلنج گزری. کرتا ہوں کہ آپ یہی جملہ جہاں سے بھی وہ تلاش کر کے میرے تک گفتگو سے پہلے لگا دینا. میرے بیٹے جب میں نکاح کو آسان کر رہا ہوں تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بغیر نکاح کے محترمہ کے ساتھ آپ رہ سکتے ہو؟ استغفر اللہ. ولا تقربوا الزنا، قرآن کہہ رہا ہے کہ زنا کے قریب ہی نہیں جانا. میں نے جو وسعت پیدا کی وہ یہ کی کہ آپ محترمہ کی رضامندی اور 2 گواہ، بس یہ نکاح ہے. جب اتنا آسان میں کر رہا ہوں نکاح کو تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بغیر اور نکاح اس کے میں کسی مولوی کی ضرورت نہیں. کوئی ضرورت نہیں. آپ کو اس پر ایک لطیفہ سناؤں. مسلم لیگ نون کی بڑی عام شخصیت، نام میں نہیں لیتا، میں نے ہمیشہ بنتے ہیں، ابھی بھی ہیں. ایک ایسی محترمہ جو مخصوص نشست پر مسلم لیگ نون کی طرف سے MNA تھے. ٹھیک، فیصل آباد سے. جی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیجیے. نہیں میں نے غلط کہا. میں اپنے آپ کو مدود نہ کرو نا یار. مفتی اچھا، عبدالقوی پورے پاکستان کا، پورے بر صغیر کا، پوری فقہ حنفی کا مفتی ہے. پاکستان سے ہی ہوں گے نا. اچھا میں نے وہ تو جو جی اپنا الیکٹڈ تھے MNA، ٹھیک، اور مخصوص نشست پہ خاتون تھی. اور مخصوص نشست پہ ایک محترمہ تھی. جی قدرتی طور پہ وہ متعلقہ تھی. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا نکاح بالکل آسان ہے. اس محترمہ کو انہوں نے نمبر دیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا. میں تو دلیر ہوں، میں نے کہا میں ابھی آتا ہوں. نکاح کے معاملے میں دلیر نہیں کرنی، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی. تو انہوں نے کہا آ جائے. انہوں نے اپنی گاڑی بھیجی، بہت اعلیٰ قسم کی گاڑی، کروڑوں کی گاڑی. اس پہ میں آیا، نکاح ہو گیا الحمدللہ. معاملات جائز شروع ہو گئے. 1.5 مہینے کے بعد محترمہ کا فون آیا، محترم کا فون آیا کہ جی وہاں آپ جاتا ہوں تو اس طرح کی عزت، اس طرح کا احترام، اس طرح کا سکون نہیں. پتہ نہیں کیا ہوا ہے. میں نے کہا محترمہ کو کہیں رابطہ کرے. محترمہ نے رابطہ کیا. میں نے کہا مفتی عبدالقوی کا پڑھا ہوا پرکیف نکاح ہو، پرسکون نکاح ہو، پھر یہ 1.5 مہینے کے بعد کیا ہوا ہے؟ اب ذرا آپ بھی ہنسیں گے دیکھنے والے بھی. انہوں نے کہا چھوارے تو تقسیم ہوئے نہیں تھے اس لیے نکاح ناقص تھا. بس میں نے کہا آ جائے. بس چھوارے شیخ صاحب کو کہتا ہوں تیار رکھیں، میں جناب پہنچ رہا ہوں. چھوارے ہوں یہ سنت، خطبہ ہو یہ سنت، درمیان میں مولانا صاحب ہوں سنت، مرشد ہوں سنت. وگرنہ نکاح تو اتنا آسان ہے کہ 1-2 سیکنڈ بطور بیوی وقت گزارنا ہے. ہاں آپ مجھے بطور خامد قبول کرتی ہیں؟ ہاں، دعا خیر، نکاح. مولوی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، لکھت پڑھتنا رسید نہ کھاتا. بالکل نہیں. پاکستان کے قانون کا احترام ہے. 2 سیکنڈ کا نکاح آپ نے کہا. 2 سیکنڈ میں نکاح 2 سیکنڈ میں ہوتا ہے. اور کتنی دیر رہے؟ جب تک رہے. میں نے ایسے نکاح بھی پڑھا ہے. محترم کا خیال نہیں تھا کہ زیادہ دیر ہے. آج اس میں سے 3 بچے ہیں ان کے.
10 بہت منٹ سارے میں نے ایسے نکاح بھی پڑھا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں کس پر؟ کھانے پر، لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں ولیمے پہ، تو اس سے اگلے دن مجھے فون کر کے باپ نے روتے ہوئے کہا ہے کہ میرا بیٹا کہتا ہے جی میں تو اس کو طلاق دیتا ہوں. یہ بھی میں نے نکاح پڑھا ہے. 10 منٹ کے لیے بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ کیوں ہو سکتا ہے یار؟ نکاح کے اندر وقت کا یہ متع کیوں حرام ہے؟ میں اسی لیے حرام ہے نا کہ وقت کا تعین ہے. سوال لے لینا، میرا سوال لے لیں. تو اب وہی تو کہہ رہا ہوں نا، میں کوئی انکار تو نہیں کر رہا سوال کا. آپ نے نکاح کیا، 10 منٹ ہوں، 10 گھنٹے ہوں، 10 دن ہوں، جب 10 کا لفظ آ جائے گا، 9 کا لفظ آ جائے گا، 6 کا لفظ آ جائے گا، وہ متع بن جائے گا، متع حرام ہے. آپ زنا کو جائز قرار دے رہے ہیں. اس کو دوسرے الفاظ میں زنا جائز ہو رہا ہے. زنا تو بالکل حرام ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ. سنیں نا سر، ایک مرد اور ایک خاتون ہے، ایک مرد اور ایک خاتون ہے، 2 دوستوں کو لے آتے ہیں، خاتون 2 سہیلیوں کو لے آتی ہے، لڑکا 2 لڑکوں کو لے آتا ہے اپنے ساتھ. لانے کی ضرورت ہی نہیں. پہلے والا آپ کا سوال ٹھیک ہے. 2 لوگ، صرف 2 گواہ ہو گئے. لڑکے نے بھی نیت سے اس کو بیوی مان لیا، لڑکی نے بھی مان لیا. انہوں نے کہا چلو اب یہ نکاح ہے. وہ چلے گئے اور 2 گھنٹے بعد واپس آئے، نکاح ختم ہو گیا. میں تو آپ 2 گھنٹے کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسے نکاح بھی دیکھے ہیں کہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں بارات کے کھانے پہ، لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں ولیمے پہ، لاکھوں روپے کا حق مار مقرر ہوا ہے، لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا جہیز دیا گیا ہے. صرف ایک رات گزاری ہے، اگلے دن بچے نے کہہ دیا یا بچی نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ طلاق لیتی ہوں، جو اس نے کہا میں طلاق دیتا ہوں. اور ایسے بھی میں نے نکاح پڑھائے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ 2 سیکنڈ والے نکاح، محترم اور محترمہ کی رضامندی 2 گواہ جو آج تک چل رہے ہیں. یہ تو مقدر کی باتیں ہیں. کیسی آپ باتیں کرتے ہیں؟ آپ کے نکاح کتنی دیر تک رہے؟ الحمدللہ میں نے کہا کہ نہ میں نے آج تک پیغام نکاح بھیجا ہے، نہ آج تک میں نے طلاق دی. کتنی دیر تک نکاح رہا؟ جتنی مدت بھی رہے. میں نے تو کبھی طلاق نہیں دی. ابھی بھی اپنے نکاح میں سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل. تو جس طرح کا نکاح آپ بتا رہے ہیں، جتنا آسان بتا رہے ہیں، یہ متع سے فرق کیسے ہے؟ ہاں شاباش، دیکھا نا، متع کے اندر 2 خرابیاں ہیں. ایک تو وقت کا تعین جو عقل کے بھی خلاف ہے. اب آپ میرے پاس، میں آپ کے پاس چل کے آیا ہوں نا، میں کہوں جی میں صرف 40 منٹ کے لیے آیا ہوں، بعد میں جا رہا ہوں، آپ کہیں گے یار مفتی اتنا عظیم آدمی ہے، اس کا پیار ہے، فون تو 30 گھنٹے پہ اٹھاتا ہے اور یہاں آ کے کہتے ہیں 40 منٹ. متع کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں وقت کا تعین ہے. ٹھیک. دوسری سب سے بڑی جو خرابی ہے، گواہ نہیں. ٹھیک. بغیر گواہ کے. اور تیسری جو بڑی خرابی ہے جس پہ آپ بھی ہنسیں گے کہ بیوہ سے ہو سکتا ہے، مطلقہ سے ہو سکتا ہے، کنواری سے نہیں ہو سکتا. انا للہ. لذت کنواری بھی ہے، وہ متع میں حرام ہے. آپ میرے اس کے بعد ایک اچھے عالم جو شیعہ ان سے پوچھیں، آپ اپنے بارے میں کہیں یا میرے بارے میں کہیں کہ جی مفتی عبدالقوی صاحب کے پاس پیغام نکاح آیا ہے کنواری کا، تو کیا اس سے نکاح یا متع ہو سکتا ہے؟ آپ ان کا جواب سن لیں. متع نہیں ہو سکتا. متع کی خرابی کی وجہ یہی ہے کہ نہیں ہو سکتا، کہ ان کے نزدیک کنواری سے متع نہیں ہو سکتا. حلالہ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ حلالہ تو بالکل حرام ہے. لعن اللہ المحل، میرے اسی پہ رسالہ ہے، بریف کیس میں موجود ہے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. ہم نے تو حلالے کا دروازہ ہی بند کر دیا. آج مفتی عبدالقوی کی اسلامی عدالت انصاف جو کامیاب ہے، آج بھی روانہ ہونے سے پہلے میں نے 2 کیس سنے، 11 بجے تک پھر چلا ہوں. راستے کے اندر 2 کیس ہیں. ابھی ایک جو مولانا صاحب میرے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ بھی دبئی کے اسی طلاق کے کیس کو لے کے آئے ہوئے ہیں. مفتی عبدالقوی لوگوں کے گھروں کو آباد کر رہا ہے. مفتی عبدالقوی کا رسالہ ہے کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. یہ مفتی عبدالقوی کے رسالے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا نابالغ لڑکی سے نکاح جائز ہے. دیکھیں میری بات سنیں، میں کسی کا کوئی رد نہیں کرتا. نہیں، نابالغ لڑکی سے نکاح جائز ہے. حضرت بی بی عائشہ کی کتنی عمر تھی جب نکاح ہوا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہے نا سر، کانٹیکس بھی دیکھیں نا، اس کا سیاق و سباق بھی دیکھیں نا. ظاہر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اس وقت جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 9 برس تھی. ایسے ہی ہے نا سر؟ بات بھی موضوع ہے کہ جناب 9 برس تھی یا 19 برس تھی، وہ اور 19 برس. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے 55 برس تھی. ایسے ہی ہے سر؟ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس جو ہے وہ حیات رہے، پھر پردہ فرما گئے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری احادیث کی راوی ہیں کہ انہوں نے بہت سیکھا اور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت تھی. اللہ رب الکریم کے اپنے حبیب کی جو ہے وہ نکاح، تو وہ کانٹیکسٹ اور ہے نا سر، سیاق و سباق اور ہے. تو آج بھی آپ یہ کہ 9 سال کی لڑکی جو ہے وہ ایک مرد سے شادی کر سکتی ہے، جائز ہے. میرے خیال میں آپ نے میرا جملہ نہیں سنا، ابھی رسالہ دکھاتا ہوں.
बचपने का निकाह मुनअक़िद ही नहीं होता। यही मैं जानना चाह रहा हूँ, नहीं वो जायज़ नहीं है ना? तारिक मसूद साहब ने क्या कहा अपने उस मक्खी पे मक्खी मारते हुए जो उनके यहाँ चल रही है? दलील देते हैं हज़रत बीबी आयशा की। मैंने रोते हुए कहा, मैंने कहा दूल्हा हो मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप हो सैयदना सिद्दीक अकबर जैसा, बीबी हो आयशा सिद्दीका जैसी। तुम एक वाक़े को बुनियाद बना के आज तक इस जुल्म को रखते हो कि बचपने का निकाह हो जाता है। निकालो रिसाला, बचपने का निकाह मुनाकिद नहीं होता। 32 सफ़े का रिसाला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने लिखा है, हर मुफ्ती की मेज़ में मौजूद है, 3 दफ़ा छप चुका है और हर एक मुफ्ती को मुफ्त दे रहा हूँ। मुफ्ती साहब आप मुक्के लहरा रहे हैं बार बार, इसीलिए ना और अफसोस होता है। आप बता रहे हैं कि मुफ्ती कवि जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर मुफ्ती कवि के नाम का डंका बजता है। बिल्कुल। आप मुक्के लहरा लहरा के ये बात कर रहे हैं। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? धरती, मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर किए देता हूँ कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। आप मुफ्ती हैं, आप मौल्लिम हैं, आलिम हैं, दाई हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन तासुर ये कि आप बाअमल नहीं हैं। शाबाश। बाअमल क्यों नहीं हैं? बोसो किनारा आप करते हैं ख़वातीन के साथ, किसी को माथे पे बोसा दे रहे हैं, किसी को गर्दन पे बोसा दे रहे हैं, किसी की ज़ुबान पे बोसा देने की ख्वाहिश रखते हैं और उसको कह रहे हैं ज़ुबान बाहर निकालो, मैं बोसा देना चाहता हूँ। आप बाअमल नहीं हैं, तासुर ये है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको मेरा सवाल नाजायज़ लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने आगाज़ में जब आपको बेटा कहा था तो 2 वजह से, एक आपके माथे में देखा आपकी सलाहियतों को, बेटा इसलिए कहा ताकि आप जुर्रत से सवाल करें। आज वो ना भी कहें तो मैं सुने, जुर्रत से ही करूँगा सुने, सवाल सुने। इंशाअल्लाह। आज तक मुफ्ती साहब मशरूब मगरिब और अल्कोहल पी के किसी गाड़ी में गिरे हुए मिले हैं? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। किसी ने जनाब इंटरव्यू देते हुए आ करके, वो मुझसे बड़ी दाढ़ी भी रखते हैं, मुझसे बड़ा पेट भी रखते हैं, मुझसे बड़ा ज़्यादा जिस्म वाले भी हैं। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं नहीं, वो सब आप समझ रहे हैं। आप आगे नहीं ना मैं जाए, समझ रहा हूँ आप ना, आगे ना जाए। आप जा रहे हैं सुने तो सुने सुने, हाँ जी, मैं अपना इस जिस तरह का मैं बता रहा हूँ, इस तरह के वज़न वाले, शक्ल सूरत वाले कई हज़ारों की तादाद में है। आज तक मुफ्ती साहब ने सिगरेट पीते हुए, जिसकी तरफ आपने पहले कहा था कि वो चर्स वाला सिगरेट और ये और वो, कोई हुआ है? आज तक मुफ्ती साहब का किसी के साथ, वरना बहुत सारे हजरात हैं जो लड़के के साथ पकड़े गए, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े हजरात हैं जिनके वाक़यात आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बताया कि लड़के ने ये कहा है कि फ़लाँ साहब ने मेरे साथ ये किया है। बाकी क्या चीज़ें हैं? मुफ्ती साहब को एक मोहतरमा ने कहा, जी मैं कलमा पढ़ती हूँ, मैं तौबा करती हूँ, आज के बाद मैं मनफी अंदाज इख्तियार नहीं करूँगा। अब उसके कलमे का लफ्ज़ सुन के मैं अपने मोबाइल को कह रहा हूँ कि जनाब सिर्फ उसको पक्का करने के लिए कि ताकि तौबा पे कायम रहो, लेकिन नहीं रही उसका मुकद्दर। आज आप देख लें उसकी क्या ज़िल्लत है। एक मोहतरमा जनाब मुझे फ़ोन करके कहती है कि इन्होंने 30,000 दिरहम भी ले लिए और मुझे गलत काम पे लगा दिया। मैं 3:45 बजे वहाँ पहुँचता हूँ, जब 4 बजे बंद हो जाता है। वो बेचारी उठती हुई रोती हुई मुझे गले से लगाती है। बहुत बड़े ख़ानदान की मोहतरमा है। मेरा जनाब ये स्विट्ज़रलैंड का बैंक है जो मैं नहीं बता रहा, किस फैमिली से है। आज उससे पूछो कि 30,000 दिरहम वापस मिले। ये पहली जो खातून है वो तो हरीम शाह है, दूसरी खातून कौन है? मेरे बेटे, मैं नाम क्यों लूँ जिसके साथ वो सूट वाली जप्पी डाली है मुझे, ये उसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ। जी जी जी, बहुत बड़े ख़ानदान की मोहतरमा है। जितने मर्जी बड़े ख़ानदान की हो, महरम तो नहीं है आपकी। अगर एक मजलूम मुझे 70 साल का बुजुर्ग और बाबा समझ के, जबकि उसका वालिद मेरा यूं दोस्त हो। नहीं, लेकिन ना तो आप मजलूम हैं, ना आप 70 साल के बुजुर्ग वाली आपके अंदर कोई खासियत है। मैं 70 साल का हूँ। नहीं है, लेकिन आप तो सुने कह रहे हैं कि आप सुने, जल्दीबाजी ना करो। मैं 70 साल का हूँ, खुद कह रहा हूँ ना। 1957 की मेरी पैदाइश है, चलो तारीख भी बता देता हूँ। उसका वालिद मेरा दोस्त है, ठीक। उसकी बेटी यानी मेरी भतीजी जी, अगर एक गैर दियार में गैर में अपनी मजलूमियत पर, आगे मैं तफसील में नहीं जाता, 30,000 दिरहम भी वापस मिले, शराफत के साथ 15 दिन के अंदर पाकिस्तान भी आ जाए, अब बावकार अंदाज में बीवी बन के भी ठहरी हुई हो, तो मुफ्ती अब्दुल कवी की एक गलती ने, मैं गलती कह रहा हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो जायज़ है, गलती भी कह रहे हैं और उसकी जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं आप। नहीं, उस मोहतरमा की दे रहा हूँ, अपनी नहीं दे रहा। आप मेरी अजमत को नहीं समझते, मैं तो उस मोहतरमा की जनाब मामलात को बता रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगी आपने कई दफ़ा, और आपको मुस्कुराने के लिए कहूँ कि जब मैं दुबई जाता हूँ, जब तक गुस्ल करके तहज्जुद के नवाफिल पढ़ के अल्लाह से तौबा करके काम बराबर नहीं करता, आगे नहीं चलता।
آج قندیل کا معاملہ ہو میری غلطی ہے، کیوں؟ اسرائیل کی تھی، بس اپنی قومیت کی بنیاد پہ غلطی کر بیٹھا. حریم شاہ حافظہ ہوں، عالمہ ہوں، سید زادی ہوں، غلطی کر بیٹھا. قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ان لوگ ہم خان کئی لوگ ہیں، اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. میں 1982 سے لے کے 2011-12 تک پاکستان کے بھی بڑے بڑے عہدوں میں رہا ہوں، دنیا کے 54 ممالک میں بھی گیا ہوں، شافات کا 3 دفعہ مہمان بنا ہوں، صدام کا 5 دفعہ. کوئی 1 روپے کی کرپشن کا بتائے کہ جناب مفتی عبدالقوی صاحب نے کی ہے؟ اور آپ مجھے بتائیں، نامحرم خواتین سے ملتے ہیں، سنیں آخری جملہ، آپ مجھے بتائیں کہ جو مولوی صاحبان جس مسئلہ کے بھی آئے ہیں، مشیر مذہبی امور بنے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل میں آئے ہیں، اس کے بعد وزیر مذہبی امور بنے ہیں، فلاں صاحب بنے ہیں، کوئی ڈیزل بنا ہے؟ کوئی جیل میں گرفتار ہوا ہے؟ کسی کی کرپشن ہوئی ہے؟ ساری کرپٹ سے. مفتی عبدالقوی کے 1 روپے کی کرپشن ثابت کر کے بتائیں. جبکہ میں چیئرمین تھا دینی مدارس بورڈ کا. کرپشن سال کے اندر 14 ارب 84 کروڑ روپے مفتی عبدالقوی کے دستخط سے جاتے تھے. اب آپ بتائیں. کرپشن صرف پیسے کی تو نہیں ہوتی، مورل کرپشن بھی ہوتی ہے، اخلاق سے گراوٹ کا شکار ہونا بھی کرپشن ہوتی ہے. خواتین کو بوس و کنار کرنا، غیر محرم خواتین کو گلے لگانا، جفیاں ڈالنا، ان کو بیڈ پہ بٹھانا، گود میں بٹھا لینا، یہ کرپشن نہیں ہے مفتی صاحب؟ آپ کو زیب دیتا ہے یہ؟ بہت اعلیٰ بات. آج تک کسی کو میں نے اپنے گود میں نہیں بٹھایا، کوئی تصویر نہیں ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے. ساتھ بیٹھے ہوئے ایک محترمہ اپنے جسم کو حرکت دے رہی ہے تو میرے ساتھ بیٹھی ہے. اچھا اب مجھے بتائیں، آپ بڑے ذہین آدمی ہیں، جو آپ نے میرے کھاتے میں ڈالی یہ حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے؟ بتائیں نا ذرا جرأت کے ساتھ. گھبرا کیوں رہے ہیں؟ نہیں میں گھبرا نہیں رہا ہوں. کیا میں نے کیا آپ کے کھاتے میں ڈالا ہے؟ جی حقوق اللہ ہے نا. صوفے پہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی آپ کے ساتھ؟ بیٹھی ہوئی تھی. یہ حقوق اللہ ہے حقوق العباد ہے؟ نہیں، کون سے حقوق اللہ اور کون سے حقوق جب آپ کو العباد؟ اتنا ہی پتہ نہیں تو پھر سوال کرنے کا مقصد. نہیں یہ کیا حقوق العباد پورے کر رہے تھے آپ؟ یہ حقوق العباد پورے کر رہے تھے آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کرپشن حقوق العباد میں ہے. مولوی ڈیزل بننا حقوق العباد میں ہے. باپ صاحب مرے تو وراثت کے اندر کچا مکان ہے، اب وہ بھی، ان کے بیٹے بھی، ان کے داماد بھی، ان کے فلاں کی کھربوں پتی ہوں، یہ حقوق العباد ہے. آپ آواز کے شور میں بات نہیں کر سکتے، دلائل کے زور میں بات کریں. یہ دلائل کا زور بات کو گھمائے پھرائے نا. آپ کو علم ہے کہ حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے؟ وہ ساری دنیا کو علم ہے جی، پتہ ہے. مشروب مغرب پینا حقوق اللہ ہے حقوق العباد ہے؟ حضور آپ جو چیز حرام قرار دے دی گئی ہے وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے کھلم کھلا جنگ کر رہے ہیں. شراب کا 1 قطرہ بھی حرام، شراب کا 1 قطرہ بھی حرام. یہ حقوق اللہ ہے، بارے میں کہہ نہیں رہا. حقوق اللہ ہے. حقوق اللہ ہے جی. یعنی جو الکوہل پی رہا ہے وہ حقوق اللہ ہے جی. جو تمباکو والا پان کھا رہا ہے وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. تو اب چلتے جا رہے ہیں جی. گھبراؤ نہیں. جو نسوار استعمال کر رہا ہے معاملہ اللہ کے ساتھ. جو میرے ساتھ بیٹھ کے محترمہ جسم کو حرکت دے رہی ہے یہ ظاہر اللہ کے ساتھ ہے معاملہ. تو یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا. حضور نے میں سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کرتے جاؤ؟ میں نے کہا ہے. یہی کہہ رہے ہیں آپ، اور کیا ہے؟ چلو آپ کہتے بھی. اور بعد یہ کہہ دیتا ہوں کہ جناب جس طرح کی باتیں بچہ کر رہا ہے یہ میرا خیال میں پریشانی جو میں نے دیکھی تھی کہ باصلاحیت بچہ ہے، وہ باصلاحیت نہیں تھا. میں اپنی حوصلے سے تسلیم کر کے، اب حوصلے سے میری بات سنیں. میں نے یہ بات کہی ہے، اب میری بات حوصلے، اب میری بات حوصلے سے نہیں. میری اگر بات آپ کو تلخ لگ رہی ہے نا مفتی صاحب تو میں معذرت چاہتا ہوں. جاہلانہ بات کر رہے ہیں آپ. میں یہ کر رہا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں یہ فرق ہے. آپ کہتے ہیں کرتے جاؤ گناہ، کرتے جاؤ گناہ. میں نے کہا ہے آپ سوال تو لے لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ دبئی جاتے ہیں وہاں رج کے مستی کرتے ہیں. کس نے کہا ہے؟ سن لیں میری بات. میں اب یہ پوڈ کاسٹ کا جو ریکارڈنگ ہے نا تو میں نکال کے دکھاؤں گا کہ کس جگہ پہ کس منٹ اور کتنے سیکنڈ پہ آپ نے یہ بات کی ہے. دبئی میں جا کے آپ نے کہا میں برابر کر کے آتا ہوں سب، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے دعا کر کے میں حساب سب سارا برابر کر کے واپس آتا ہوں. یہ بات آپ نے کی ہے یا نہیں کی؟ میں نے کی ہے کہ آپ سنو نا تفصیل اس کی سنو نا. جی. نماز رہ گئی ہے میری وہاں، کسی کی دعوت میں گیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیفے ہے یا ریسٹورینٹ ہے یا کیب ہے. یہ بھی تو ایک گناہ ہی ہے نا، ایک غلطی ہے نا. تو آپ غلطی سے ایک چیز کو سمجھتے ہو. عورت کو جفی ڈالنا بھی غلطی ہے. کس نے ڈالی؟ اس نے ڈالی. میں ایمان سے بتاؤ. آپ نے زبان باہر نکالنے کو اس نے کہا تھا یا آپ نے کہا تھا؟ آپ اس نے ایک ایک کر کے چلے. گردن پہ بوسہ آپ نے دیا تھا یا اس نے دیا تھا؟ میں نے کوئی گردن کا، آپ گردن کا بوسہ دکھا دیں، آپ کو سلام پیش کریں. گردن پہ بوسے کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے. میرے پاس ویڈیو ہے. دکھائیں. اب آپ جو کہہ رہے ہیں تو اس لیے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں دکھائیں. استغفر اللہ. مفتی عبدالقوی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ رب العزت آپ کو جو ہے وہ سچ بولنے کی آمین توفیق عطا فرمائے.
اور آپ لوگوں کو بھی اللہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ ہے اس آپ کو کو بیان کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت آپ کو سچ بولنے میں کی کہتا ہوں توفیق آپ عطا ابھی دکھا فرمائے. دیں مجھے گردن کا بوسہ, میں آپ کو جناب انعام دوں گا. یہ دیکھیے, یہ دیکھیے, یہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہاں دکھائیں دکھائیں دکھائیں, اور بلکہ کیمرے پہ سب کو دکھائیں. پھر اچھا یہ خاتون کون ہے؟ کون سی؟ یہ خاتون جس نے سرخ لباس پہنا ہوا ہے, سرخ لباس پہنا ہو, اس کے کان میں بات کر رہا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ نہیں کان میں آپ, یہ اب کان میں بات کر رہے تھے آپ؟ یہی تو بیچاری کو سمجھا رہا تھا کہ مفتی عبدالقوی آ گئے تھے, پیسے تجھے واپس یہ ملیں آپ گے. اس کے کان میں بات کر رہے تھے یا اس کے گردن پہ بوسہ دے رہے تھے؟ میں کہتا ہوں ثابت کر دو, میں تو کہہ رہا ہوں جرات کے ظاہر ہے میں اس جگہ پہ موجود نہیں تھا, لیکن اس تصویر ویڈیو میں تو یہی لگ رہا ہے. یہ میرا چہرہ ہے, اور اس کے میں کان میں کہہ رہا ہوں میری بھتیجی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, 30,000 درہم بھی ملے گا اور تجھے باعزت پاکستان پہ پہنچاؤں گا. آپ کہتے ہیں گردن پہ بوسہ, پیشانی پہ بوسہ کس نے دیا؟ یہ ہوتی ہے پیشانی پہ بوسہ کس نے دیا؟ پیشانی اسی لیے نا تاکہ پتہ چلے کہ میری بھتیجی ہے. غیر محرم عورت کو پیشانی پہ بوسہ دینا جائز ہے؟ یار مظلوم, اب میں ایک بات کروں گا, آپ پریشان نہ ہونا. میرے نبی رحمت مدینہ طیبہ میں ہے, مقام ادب ہے. میں کسی ملا کو بھی نہیں کہوں گا کہ بکواس اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی غلط بات مت کیجیے گا. میں ادب سے کہہ رہا ہوں جی, اشارہ کر دیتا ہوں جو کہ حضور کی نسبت ہے. ایک محترمہ ہے مدینے میں, بچے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, یا مجنونہ یا مجنونہ یا مجنونہ. حضور تشریف لا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے جو وہ پکار رہی ہے یا مجنونہ؟ یعنی اے پاگل ہے, یعنی بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے, پاگل پاگل پاگل, مجنون ہے, دیوانی, پاگل ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, میں یہی بات آپ سے کہلوانا چاہ رہا تھا. جی صحابہ ساتھ ہیں جی, سیدھی آ کے حضور کو جپھی ڈالتی. ٹھیک, آپ علماء سے پوچھ لو کہ کتنی دیر جپھی ڈال کے وہ کھڑی رہی, حضور نے کتنی دیر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. پھر اتنی ذہین ترین وہ عورت بنی کہ اہل مدینہ صحابیات کہتی ہے کہ ہم باہمی رشتوں کے مشورے اس سے کرتے تھے. یہ جو بات آپ نے, یہ جو نہیں میں سن, میری بات سنیں, یہ جو مثال آپ نے دی ہے یہ عجیب بھونڈی مثال دی ہے آپ نے. آپ نے خود کہا یا مجنونہ, بچے پاگل کہہ رہے ہیں اس کو, پاگل گئی اور جا کے اس نے جو ہے وہ کر لیا. میں تو وہ بات بھی نہیں کر سکتا جس کے ساتھ آپ ریلیٹ کر رہے ہیں. بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, حضور اپنی غلط باتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے غلط بات مت کریں. میں نے مقام ادب کا معنی یہ ہوا کہ ہر مجنونہ, ہر مظلومہ, جب آپ اس کی داد رسی کے لیے جائیں گے آپ اپنے آپ کو بزرگ سمجھیں گے. آپ سمجھیں گے کہ یہ میری بیٹی کی طرح ہے, یہ میری بھتیجی کی طرح ہے. حریم شاہ بھی مظلوم تھی. مظلوم تھی تو بد نصیب آپ کس مقام پہ پڑی ہے؟ اس وقت مظلوم تھی وہ نہیں تھی. باتوں کو گھما پھر آگے باتیں کرتے ہیں. سنیں آپ دیکھیں نا, سارے حالات کو سامنے رکھیں. جو بیچارے شاہد آفریدی جیسے مقدس آدمی کے اوپر بات کرے, جو فضل الرحمان صاحب کے اوپر لواطت کی بات کرے, جو فلاں ہمارے پی ٹی آئی کے بچے پر یہ الزام لگائے, پھر اس کے بعد جناب ایسی تصاویر بھیجے کہ پتہ نہ چلے کہ یہ کام کس کے ساتھ ہو رہا ہے, تو وہ بد نصیب مظلومہ نہیں. یہ تو عقدہ آپ پہ بعد میں کھلا نا, پہلے تو نہیں تھا جس وقت آپ کی ملاقاتیں تھیں محترمہ حریم شاہ صاحبہ سے. تو یہ واقعات تو پہلے آ چکے تھے. آپ کو پتہ تھے؟ پتہ تھا. پھر بھی مل رہے تھے آپ؟ کیوں ملتا؟ میں تو لاہور میں بیٹھا تھا, وہ اسلام کراچی میں بیٹھی تھی. آپ نے ملاقات کہاں سے نکالی؟ ملاقات بعد میں ہوئی نا, چینل میں ہوئی نا. یہ تو اب آپ کے چینل کی بددیانتی ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں, آپ جناب اس کی بجائے اس چیز کو دکھا دیں جو آپ کے چینل کے. مفتی صاحب آج خاصے پریشان لگ رہے ہیں آپ. نہیں الحمدللہ مجھے کوئی پریشانی نہیں. آپ مجھے بتائیں اس چینل کا نام بتاؤں جنہوں نے مجھے دعوت دی, اس چینل کا نام بتاؤں جس کے اندر میں بیٹھ کے تیار ہو رہا ہوں اور وہ پیچھے کھڑی ہے. اس چینل وہ ویڈیو ہے میرے پاس. ہاں تو ہے نا, وہ ہے نا. دیکھیں کس چینل کی ہے, دیکھی میں نے وہ ویڈیو. چلو آپ بتا دیں. میں چینل کا نام کیوں لوں, ویڈیو دکھا دیتا ہوں. میں چینل تھا نا, چلو میں نام نہیں کہتا, چینل تھا نا. ٹھہرے کس کے ساتھ تھے آپ؟ میں علیحدہ ٹھہرا تھا. ہمارے جو ماشاءاللہ بہت بڑے جناب وہ ڈیزل کے کاروبار ہیں, ان کا نام ہے ہیز کول, ان کی کوٹھی پہ ٹھہرا تھا میں. آ کے محترمہ نے آپ کے منہ پہ تماچا کیوں رسید کیا تھا؟ بات عقل کی کرو گے تو مانو گے, غلط بات کرو گے وہ جی آپ نے بوسہ دیا ہے, اور میں نے بوسہ نہیں دیا, میں نے اس کے کان میں بات کی ہے. لیکن بوسہ دینا بھی جائز قرار دے رہے نا, بوسہ دینا بھی تو جائز قرار دے رہے نا حضور. آپ کس نے کہا ہے یا حرام ہے, یا مظلومہ, حرام ہے. جو مظلوم ہے اور مجنون ہے آپ مظلوم قرار دے کہ مجنون قرار دے کہ بوسہ کرے. آپ کی پیشانی میں دیکھا ہے نا, اس کو سمجھو. اگر ایسی نامعقول باتیں کرو گے تو معلوم ہوا کہ میرا علم غلط ہے. میں نے آپ کو باصلاحیت سمجھا ہے, میں نے کبھی نہیں کہا کہ بوسہ جائز ہے. آپ کی مرضی کا ثابت کر کے دکھائیں اٹھا کے کہ میں نے کہا کہ بوسہ جائز ہے. وہ تو آپ کے اب جو باتیں میں انکار کر رہا ہوں نا, چینل کے اندر وہ ویڈیو آنی چاہیے. نہیں آئے گی تو آپ سمجھو کہ جناب ناواقف ہو, میں آپ کو جائز نہیں کہتا, یہ شرارت کر رہے ہو. میں نے کبھی نہیں کہا کہ غیر محرم کا بوسہ جائز ہے. لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو جائز ہے. کس نے کہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں. مفتی عبدالقوی ہو تو پھر جائز ہے نا.
بات یہ ہے کہ آپ کے لیے میں جائز کیوں کہوں جب آپ امت کی خدمت بھی نہیں کرتے, انسانیت کو فائدہ بھی نہیں پہنچاتے, 70 سال کی آپ کی عمر بھی نہیں ہے. آپ کو کیا پتا, آپ کے جناب آپ کو کیا پتا ہم انسانیت کے لیے خدمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو لوگوں کو پتہ ہے نا, آج لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں نا, آپ میرے ساتھ چلو. کتنی مدت سے آپ پروگرام, ایک آدمی آپ کو سلام کر جائے میں سلام پیش کروں گا. جس پروگرام میں جاتا ہوں, یہ کون بیٹھے ہیں جی سابق گورنر صاحب, یہ کون بیٹھے ہیں جی MNA صاحب موجودہ, کوئی آدمی ان کو سلام ہی نہیں کرتا. مفتی عبدالقوی کے ساتھ ایک وقت میں 6 سلمہ بڑھ رہی ہے. آپ کی ذہنی حالت ٹھیک ہے؟ بالکل مزے سے بیٹھا ہوں. عبدالواحد صاحب کون ہیں, چچا ہیں آپ کے؟ وہ میرے ہمارے مشورے سے ہوا ہے. انہوں نے کہا آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں؟ بیک کی باتیں, وہ کہتے ہیں نفسیاتی مریض ہیں. نفسیاتی مریض ہوں نا, بیک کی باتیں کرتا ہوں تو آپ کے دماغ میں درد, سر میں درد تھا کہ آپ نے مجھے بلایا. آپ کے چچا کہہ رہے ہیں نا, میرے مشورے سے کہہ رہے ہیں نا یار. آپ نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں ہاں صرف ایک کیس سے بچنے کے لیے. نہیں بچنا کیا ہے, اس میں میرے اوپر کوئی کیس ہوا ہے؟ جھوٹ بولا آپ نے. جھوٹ کیوں بولا؟ وہ بچے نے مجھے بتایا, وہ میرا بچہ, میرا بھانجا ہے, اس نے کہا جب کرونا ہوتا ہے تو اس کے یہ منفی اثرات ہوتے ہیں. تو وہی بات ہم نے کہی, غلط بیان نہیں کیا کی. واقعی اس دوران آپ نفسیاتی مریض تھے, پاگل تھے آپ. یار مغلوب العقل اور چیز ہوتی ہے. کوئی جناب دوائی کی وجہ سے, بہت سارے ایسے بچے ہیں جو مجھے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں دوائی ہم نے. تو پھر گھر والوں نے آپ کو قید کر دیا تھا کمرے میں؟ کیا کیا تھا, 2 مہینے سے 2.5 مہینے مسجد میں بھی آتا تھا, مدرسے میں بھی آتا تھا. البتہ ان بچوں کو میں نے کہا کہ تم کہہ دو کہ ذہنی مریض اس لیے ہے کہ جس کو بھی کرونا کی تکلیف ہوتی ہے ان دوائیوں کے اندر یہ چیز ہے. جھوٹ بولا؟ جھوٹ کیوں بولا, وہ حقیقت بھی تھی. آپ اپنے آپ کو مریض محسوس کرتے تھے؟ مریض تو ہر وقت بنتا ہوتا ہے. ابھی آپ نے دانتوں کو دیکھا, آنکھا ہے نا. اب میں کہوں جی میری نگاہ ہوئی ہے جو 18 سال 20 سال 25 سال کی عمر میں تھی, نہیں ہے. آپ کے فون میں فحش مواد ہے. چلو آپ نکال لیں. سنیں سوال سن لیں سر. سب آپ میں ایکٹنگ کے بھی تمام تر جراثیم موجود ہیں, لیکن آپ کے فون میں فحش مواد موجود ہے, گندی گندی ویڈیوز ہیں. یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں نے دیکھی ہے. انکار کرتے تو میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں, آپ کو دکھا دوں میرے بیٹے. اب سوال ہو گیا مکمل؟ نہیں, میرے سوال سن لیں پہلے مجھے بتائیں, میں ویڈیو دکھا دوں آپ. ان کو بھی دکھائیں. کن کو دکھاؤں جی؟ جو سامنے بیٹھے ہیں, جو آپ کے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں دکھائے نا ادھر, آپ کا جھوٹ بھی پتہ چل جائے گا. دکھائے یہ ویڈیو. اچھا اس کے اندر کیا ہے سن لیں, یہ جواب ہی سنیں. بس اب اسی تک رہنا, بھاگنا نہیں یہاں سے. اچھا میں نے کیا جواب دیا ہے؟ آپ نے کہا انگلینڈ سے, امریکہ سے, دیگر ممالک سے جو ویڈیوز آتی ہیں وہ میں دیکھ لیتا ہوں اور ایک بار دیکھنا جائز. آپ نے کہا ایک بار دیکھنا جائز ہے. میرے بچے سچ بولا کرو. میں نے کہا کہ 2 گھنٹے کے اندر جتنی ویڈیوز ہوں گی وہ آئیں گی. قبلہ مفتی عبدالقوی وہ ہے کہ اگر پوچھتے ہیں الکوہل کے بارے میں تو کون پوچھتا ہے؟ رشیا سے لے کے افغانستان تک 80 کروڑ مسلمان جو ووٹ کا پی رہا ہے. کوئی ایسا مفتی مجھے پاکستان میں دکھائے جیسے جناب ان ممالک کے مسلمانوں سے مسئلہ پوچھے. یہ خاک احترام کرتے لوگ آپ کا کہ لوگ آپ کو پورن ویڈیوز بھیجتے ہیں فون میں؟ میرے بیٹے کوئی اپنے باپ کو پورن ویڈیوز بھیجتا ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ. نہیں, سوال میرا سن لینا سر, اب آپ سوال کو ڈسٹریکٹ کریں گے. میں نہیں کروں گا. کوئی اپنے باپ کو پورن ویڈیوز بھیجتا ہے, گندی ویڈیوز بھیجتا ہے؟ جو میرے جیسا عوامی ہوگا, جب اس سے مسئلے پوچھے جائیں گے, جو میری پاکستان کی بیچاری کو ٹک ٹاک کر یا وہ اس بیچاری نے حماقت کر دی ہے, تو آپ کے پاس وہ ویڈیو میں نہیں آتی. آپ قسم سے بتائیں, کیا آپ نے منائل ملک والی ویڈیو نہیں دیکھی؟ نہیں میں نے دیکھی. خدائی قسم, میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں میں نے نہیں دیکھی. اچھا آپ کے موبائل میں حلفن کہہ رہا ہوں میں نے. اچھا آپ کے موبائل میں نہیں آئی؟ میرے موبائل میں نہیں آئی. اس لیے معلوم ہوا کہ آپ عوام کے آدمی ہے ہی نہیں. عوامی آدمی میں ہوں. گندی ویڈیوز جس کو آئیں وہ عوامی آدمی ہیں. یار استخارے کے لیے آتی ہیں, روحانیت کے لیے آتی ہیں, فتوے کے لیے آتی ہیں. ابھی بھی میرے ساتھ جو 2 علماء باہر بیٹھے ہیں اسی مسئلے کو لے کے ہیں, فتوے کو. جو عوامی شخصیت ہوگی اس کے سامنے کتے بھی آئے گا, خنزیر بھی آئے گا, بلی بھی آئے گی, تہجد گزار بھی آئے گا, نیک بھی آئے گا. دنیا کے 5 ممالک سے مفتی عبدالقوی کے ساتھ لوگوں کا رابطہ ہے. فوش ویڈیوز دیکھنا جائز ہے؟ اللہ اکبر. سوال کر رہا ہوں. اب پھر چلو النظرۃ الاولیٰ میں کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ سے اوپر کی بات ہے نا, آپ کو نظرہ کا معنی آتا ہے اولیٰ کا. جی ٹھیک. تو یہ فقہا سے پوچھے اور علماء سے کہ جائز ہے. اگر وہ کہہ دیں جائز ہے تو پھر کہہ دینا مفتی صاحب نے ٹھیک کہا ہے. جائز ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جائز ہے. میں نے جب فقہ کے جزی سنا دیا تو اس کے بعد کیا معنی ہے؟ النظرۃ الاولیٰ. اب آگے چلے. آپ کہہ رہے ہیں پہلی نظر جائز ہے. میں نہیں کہہ رہا یار, پتہ نہیں کیسے آدمی ہو. میں نے سنا دیا فقہ کی جزی, اب آپ کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہو. میں نہیں کہہ رہا. النظرۃ الاولیٰ یہ میری عبارت نہیں ہے, یہ فقہ کی عبارت ہے, حدیث کی عبارت ہے. اب چلے. ٹھیک. ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں آئے. جی.
کیسا لگا وزٹ آپ کو ڈاکٹر میرے ذاکر؟ بچے ان سے تو میرے اس زمانے سے ملاقات ہے جب میں 82 سے سن 2000 تک ہر سال جاتا تھا. وہاں کے نواب صاحبان میرے میزبان ہوتے تھے, وہاں کی فلم انڈسٹری میری میزبان ہوتی تھی. جب ان کے ہاں جاتے تھے تو 5-6 ملاقاتیں میری اس زمانے سے ان کے ساتھ ہوئی. خواتین کا ٹی وی پہ کام کرنا جائز نہیں ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا, کیونکہ خاتون جب سامنے بیٹھی ہوئی ہوگی تو ایک مرد ظاہر ہے اس کی فیلنگز ہوتی ہیں. اچھا مجھے بتائیں, وہ ویڈیو کی بات کر رہے ہیں, تصویر کی بات کر رہے ہیں, کس کی کر رہے ہیں؟ وہ دونوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا اب مجھے آپ بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تقابل ادیان کا عالم ہے یا فقہ کا عالم ہے؟ تقابل دھیان کا. اس کا پھر مسئلہ بتانے, وہ کہہ دے گا علماء سے پوچھو. وہ غلط کہا, یعنی انہوں نے غلط یار کہا. میں کیوں غلط کہوں میرے بیٹے, آپ میرا جرأت مزاج کریں نہیں نا سمجھے. ان کو کہنا چاہیے کہ یہ تصویر, عورت کا آنا, عورت کی گفتگو کرنا یہ میرا موضوع نہیں ہے. اگر وہ مسلکاً اہل حدیث ہیں تو کہہ دیں کہ سعودی عرب سے پوچھ لو, کہہ دیں کہ جناب ہمارے پاکستان میں اہل حدیث عالم مر گئے ہیں یا جاہل ہیں, ان سے پوچھ لو. میرے بچے, ملک کے اندر ہمارے ہاں سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی کی طرح کسی کو یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا یہ موضوع ہے. آپ تقابل ادیان کی مجھ سے بات پوچھیں گے, میں کہوں گا ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھو. انہوں نے کہا خاتون کی حکمرانی جائز نہیں ہے. پوچھا گیا چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, خاتون حکمران نہیں ہو سکتی. تو یہ اس گدھے کو کہو کہ تمہیں کس نے کہا کہ اگر تم یہ کہتا سیدنا امام مالک کی طرح کہ میں اس کو نہیں جانتا, علماء سے پوچھو. ڈاکٹر ذاکر نائک کو تقابل ادیان کے علاوہ جو مسئلہ پوچھا جائے گا غلط کہے گا. اچھا آپ ایمانداری سے بتاؤ, یہ ہماری جو مریم نواز صاحبہ جو ہے یہ حکمران ہے یا اعلی کار ہے؟ یہ ایک اور بس آپ بحث آگے ہے, چلو. یہ ایک اور بحث ہے, ظاہر ہے معاملہ بہت آگے نکل جائے گا. میں تو خود جنیجو کے زمانے سے لے کے سب کو دیکھ رہا ہوں کہ جو میرا مظلوم بیچارہ وزیر اعظم آ رہا ہے بد نصیب ہی ہے. کوئی اتنا اعلیٰ و عرفہ معیار کا جو ہے نا عقل رکھنے والا نہیں ہوتا جو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. میسز ہیں یہاں, چھابڑی فروش بھی مفتی کبھی کو سنتا ہے, چلو تو آپ مفتی مجھے کبھی ہاں, آسان کر کے سمجھایا کرے. مجھے ہاں یا نہ میں سے جواب دیں. جی سیاسی طور پہ گھبرانا نہیں. نہیں, گھبرانا ویسے بھی نہیں ہے, گھبرائے ہوئے تو آپ لگ رہے ہیں مجھے آج. اپنا حکمران مریم نواز ہے یا حکمران فرشتے ہیں؟ فرشتوں سے کیا مراد ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں آپ, فوج کو کہہ رہے ہیں؟ میں جب فرشتے کہہ رہا ہوں تو اگر فرشتے کا مفہوم سمجھ نہیں آتا پھر آگے چلیں. نہیں, اسی کو کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں گھبرا میں رہا, جس آپ کو کیوں بھی گھبرا کہہ رہا جاتے ہوں, ہیں؟ لوگوں کو جرأت کریں نا, کھل کے کہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ جب کہ بلا مفتی صاحب فرشتے کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے. اب آگے چلیں. شراب پینا جائز ہے؟ حرام, حرام, ایک قطرہ بھی حرام. الکوہل پینا جائز ہے؟ الکوہل اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ خمار عقل نہ ہو. جس طرح مفتی اعظم پاکستان کا تمباکو والا پان اگر حلال ہے اور ہمارے شیخ الحدیث پٹھان کا نسوار حلال ہے تو اس وقت تک خمار عقل تک الکوہل بھی حلال ہے. الکوہل پیتے ہیں آپ؟ میں نہیں پیتا. کیوں پیوں؟ ہاں پیتا ہوں. کس وقت؟ جب وہ میں ہوموپیتھک دوائی پیتا ہوں, اس کے اندر 90% الکوہل ہوتا ہے. اس دن تو میں حیران ہو گیا کہ میرے پاس انہوں نے کہا کہ یہ دوائی استعمال کریں بلڈ پریشر کے لیے اور دل کے لیے, اور وہ جو آپ نے کہا کرونا کی بیماری کی وجہ سے, تو اس میں 99% الکوہل تھا. بیئر پیتے ہیں آپ؟ بیئر میں کیوں پیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا معدہ ٹھیک رکھا ہوا ہے تو میں بیئر کیوں پیوں؟ خود آپ کرتے نہیں, لوگوں کے بچوں کو خراب کر رہے ہیں. ہیں؟ خود نہیں کرتے, لوگوں کے بچوں کو خراب کرتے ہیں آپ. میں نے کس کو کہا ہے؟ جو بات آپ کرتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ. لوگ اس کو اچھا، جسٹیفیکیشن لے سنیں. لیتے ہیں. اب ہاں نہ کا جواب میری دیں. بات سے برا نہ مانیے, نہ، نہ، مجھے نہ، پتا نہ، ہے میرے استغفر بات اللہ. وہ برا یہ مان دیکھو رہے میں ہیں. تالی بجا دیتا ہوں تاکہ پتہ لگے تمہارے 2 کروڑ پاکستان اور انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا مسلمان جو تمباکو والا پان کھا رہا ہے, ان کو میں نے کہا ہے. کہو نا کہ شیخ الحدیث مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی اعظم کھا رہا ہے تو اس نے پیغام دیا ہے. وہاں تو آپ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہاں تو ٹانگیں یوں کانپتی ہیں. کس کی؟ آپ کی. آپ کہو نا کہ مفتی تقی عثمانی مفتی اعظم شیخ الحدیث نے تمباکو کا پان کھا کر 2 کروڑ مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ تمباکو والا پان کھایا کرو. کیوں نہیں کہتے ہو؟ غلط کر رہے ہیں مفتی اعظم. غلط کر رہے ہیں, انہیں کے علماء سے پوچھو, میں کچھ نہیں کہتا. نہیں, آپ کہہ بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں کہہ رہا, تو کہہ رہا ہوں ان کے علماء سے پوچھو. اچھا جو نسوار لینے والا میرا پٹھان جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, ان کا شیخ الحدیث جب ادھر بھی نسوار رکھ کے کھینچ رہا ہے تو میں نے ان کو کہا ہے سگریٹ پینا جائز ہے؟ سگریٹ پینے کا مسئلہ سعودی عرب کے علماء سے پوچھو نا, تو پیتے ہیں, میں تو نہیں پیتا. آپ سے کیوں نہ پوچھوں؟ نہیں, اس لیے میرا موضوع ہی نہیں. میں کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح تو نہیں ہوں کہ ہر مسئلے میں جواب دوں. جو میں آپ مجھ سے طلاق پوچھیں, نکاح پوچھیں, تنسیخ پوچھیں, خلو پوچھیں, خیار و بلوغ پوچھیں, 1 کروڑ مسلمان
عورت جو بیچاری بغیر نکاح کے بیٹھی ہے، یہ مسئلے پوچھے. اس کے لیے تو آپ نے نکاح کا حل بتا دیا نا. بس مانا یہ ہے کہ جو میرا موضوع ہی نہیں، سگریٹ ہو، شیشہ ہو، وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا وہ حکا، تو پوچھے علماء سے. آپ نے کہا میرے بریف کیس کے اندر چرس کے بڑے سگریٹ میری نظر سے وہ یہ بریف کیس میں کیا ہے آپ کے؟ تو کھول کے دیکھ لے، کیا ہے اس یا میں؟ تصویر نظر آئے گی. نہیں یہ تو اوپر ہے نا، بریف کیس کے اندر کیا ہے؟ ابھی کھول کے دکھا. کیا ہے بریف کیس میں؟ عوام کو دکھائیے کہ مفتی کوی کے بریف کیس میں کیا ہے. دکھائیے. افراد کیفیات طلاق واقع نہیں ہوتی. ٹھیک، یہ کتاب ہے آپ کی لکھی ہوئی. یہ کیا ہے جی؟ نہیں یہ بریف کیس اگر گھما کے دکھا دیں گے، آپ چھپا کیوں رہے ہیں اس پہ؟ آپ کیوں چھپا رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک ریزر ہے، سیفٹی ریزر. یہ ریزر رکھا ہوا ہے آپ نے. اچھا کر لیتے ہیں. وہ برش رکھا ہوا ہے. یہ دوائیاں کس چیز کی ہیں؟ ٹھیک. اور کیا کیا رکھا ہوا آپ نے؟ اور کیا کیا اس میں؟ کوئی چرس کا سگریٹ تو نہیں ہے جو کہا کہ چرس کا سگریٹ مفتی؟ اچھا ٹھیک. مجھے مائک قریب کر لیں تاکہ آپ کی آواز، مائک کو قریب کر لیجیے، مائک کو نہ قریب. میرے پاس جناب یہ ایک جراب ہے، 2 میری اپنی تصانیف ہے، باقی جناب میرے اپنے بلڈ پریشر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے دوائیں ہیں. اور سامنے دیکھو یہ میری فاضل فارسی کی سند ہے، یہ میری میٹرک کی سند ہے، اس کے پیچھے اپنا اس کی سند ہے، ایف اے کی سند ہے، اس کے ساتھ ہی مدینہ پاک کی سند ہے. چلو آپ کے اوپر کا تصویر میں رکھ دیتا ہوں. ٹھیک. مفتی صاحب یہ آپ کی کوئی ویڈیو دوبارہ لیک ہونے جا رہی ہے؟ مائک پلیز قریب کر لیں مفتی صاحب. جی میرے بیٹے دیکھو میں بڑا جرأت مند ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو لیک ہو جائے گی. غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں تو نہیں ہو رہی نا، تو اس لیے تو لیک نہیں ہو رہی، اس لیے تو آپ کو پریشانی ہے کہ لیک ہوگی. جب لیک نہیں ہو رہی تو معلوم ہوا کہ میں غلطی نہیں کر رہا نا. ٹھیک. ابھی حال ہی میں ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز لیک ہوئی اور آپ نے مشورے بھی دیے، پرٹیکولرلی مناہل ملک کو مشورہ آپ نے دیا. جانتے ہیں آپ مناہل ملک کو؟ منال ملک مجھ سے اس ویڈیو سے پہلے 1 مہینہ پہلے مجھ سے رابطے میں تھی. اچھا. تو بہرحال میں نے اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ میں نے کہا یہ نہ کہو کہ یہ فیک ہے، غلط بیانی، جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے. فیک نہیں ہے ویڈیو؟ اسی سے پوچھ لے. نہیں آپ نے مشورہ دیا نا کہ کہو کہ فیک نہیں. جس بچے کے ساتھ اس کا معاملہ ہے وہی میرا واقف ہے. جب وہ کہتا ہے کہ صحیح ہے تو کیا صحیح نہیں ہوگی؟ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ لڑکی نے بھی تو اب مقدمہ کیا تو اسی بات پہ کیا ہے نا کہ مجھ سے یہ حماقت ہوئی ہے اور وائرل ہو گئی ہے. اگر فیک تھی تو مقدمہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ یہ جو وائرل ہوتی ہیں مفتی صاحب ویڈیوز اس طرح کی، شہرت پا جاتے ہیں ٹک ٹاکر، انسٹاگرامر، مفتیان شہرت پا جاتے ہیں. محترم بات یہ ہے، آپ دیکھیں یہ جو بیماری ہے نا کہ وائرل ہو جائے، آپ مجھے بتائیں، بلکہ میری عظمت کو سلام پیش کریں. سلام پیش کرتے ہیں. میں نے اپنا چینل بنایا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آج آپ کے پروگرام میں آتا ہوں تو 2 3 4 5 7 9 ملین تک لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو کیا میں اپنا چینل بناؤں تو اتنے تک نہیں جائے گی پوزیشن؟ بے شک. انجینئر صاحب سے لے کے، مفتی صاحب سے لے کے، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے سے لے کے، فلاں ملا سے لے کے، فلاں ملا سے لے کے، سب نے اپنے گھر میں اسٹوڈیو بنایا نا. تو پہلے ان سے پوچھے کہ اسٹوڈیو کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان سے پوچھے، مجھ سے نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھے، تم جو کہہ رہے ہو کہ ٹی وی کے اوپر فلاں کا آنا جائز ہے، فلاں کا، تم نے کیا سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر سیٹ اپ بنایا تھا اسٹوڈیو کا؟ 1 2 ملازم رکھے تھے کہ جو میری گفتگو ہو اس کو وائرل کرنا ہے. بالکل. ان کا تو چینل ہے پیس ٹی وی. چلو ان سے شریک، اس کے فاؤنڈر ہیں. اچھا مفتی عبدالقوی نے کیوں نہیں بنایا؟ کیوں؟ ہاں شاباش. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن حضرات کے ہاں تصویر اور اس کے اندر یہ بھی تصویر میں داخل ہے، اس کی جو کمائی آئے گی، اگر میں فتویٰ نہیں دیتا، جس چیز کو ہم حرام کہیں اس سے جو انکم آئے گی انہیں علماء سے پوچھیں. وہ حرام ہے؟ میں نہیں کہتا، اگر حلال ہوتی تو میں بنا نہ لیتا اپنا چینل. مجھے چینل بنانے میں کیا تکلیف ہے؟ نہ میں ٹک ٹاک پہ آ رہا ہوں، نہ انسٹا پہ آ رہا ہوں، نہ یوٹیوب پہ آ رہا ہوں، نہ فلاں پہ آ رہا ہوں، نہ فلاں پہ آ رہا ہوں. غلط سمجھتا ہوں تو نہیں آ رہا. جبکہ آپ جیسا بچہ مجھے بلاتا ہے، مفتی صاحب مبارک ہو، آپ کا پروگرام ہم نے کیا، تو 4 اشارے آپ جس وہ ویڈیو کا مجھے حوالہ دی ہے اس سے پوچھ لیں کہ وہ کتنے ملین میں گئی ہے اس کی. اس وقت مسئلہ کیا ہے کہ بے روزگاری ہے،
چھوٹے رستے کے ذریعے سے پیسہ کمانے کا شوق ہے. اب اس میں اللہ معاف فرمائے مفتی طارق مسعود کی طرح قرآن کی بھی گستاخی کر دو, حضور کی بھی گستاخی کر دو, اور اس کے ساتھ نعوذ باللہ صحابہ کی بھی گستاخی کر دو, بس وائرل ہو جاؤ. انجینئر صاحب ہیں, نئی سے نئی بات کہہ رہے ہیں. اب آپ نے ڈاکٹر ذاکر نے نئی کی بات بتائی, اگر وہ اتنا کہہ دیتا کہ یہ اہل علم سے پوچھو, وہ وائرل ہونی تھی. مولانا طارق جمیل کا بھی یوٹیوب چینل ہے. مولانا طارق جمیل کا ایک بیٹا وقف ہے اس کام کے لیے. جی, پھر یوسف جمیل صاحب. ہاں جو بھی ہے, بات یہ ہے کہ مفتی عبد القوی نے چینل نہیں بنایا. نہیں, یہ سب جو لوگ ہیں علماء حضرات ہیں جو چینلز بنائے ہوئے انہوں نے, یہ حرام کمائی, یار میں اللہ پھر تعالیٰ وہی معاف بات کہتا فرمائے, ہوں, حرام کھا میں کبھی اس مسئلے میں فتویٰ نہیں دیتا جو میرا موضوع ہی نہیں. آپ نے نکاح کے بارے میں پوچھا, میں نے جواب دیے نا. نہیں, لیکن الکوہل کے بارے میں پوچھا, میں نے جواب کہہ دیے. تو آپ سب کچھ گئے ہیں. سب کچھ کہہ گئے جو میرا موضوع تھا. میرے موضوع 4 چیزیں ہیں. نہیں, یہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے, یہ آپ کہہ گئے ہیں یہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے. نہ میں نے نہیں کہا. آپ نے کہا ہے کہ میں اسی لیے تو نہیں بناتا آپ کہ حرام ثابت ہے. کرو. آپ نے کہا ہے حضور, ابھی کہا میں ہے. نے ان کے بارے میں کہا کہ ان سے پوچھو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا اس میں آپ نے کہا اگر جائز ہوتی تو میں بنا لیتا یوٹیوب. یہ ہے نا, اگر جائز ہوتی. جائز نہیں فتویٰ تو میں نے نہیں دے رہا, جائز نہیں ہے. میں کیوں پوچھوں, یہ جن کا موضوع ہے پوچھے. آپ نے کہا اگر جائز ہوتی تو میں بنا لیتا. مفتی طارق مسعود سے پوچھو, انجینئر سے پوچھو, حضرت مولانا طارق آپ جمیل نے بھی صاحب تو سے کسی سے پوچھو. پوچھا ہوگا نا, آپ نے بھی تو میرا کسی سے یہ پوچھ موضوع کے نہیں ہے, میں چپ ہوں. کسی سے پوچھ لیا ہوگا نا آپ نے کہ جائز نہیں ہے. یار میری اپنی ریسرچ تھوڑی ہے کہ میں دوسرے سے پوچھوں. آپ کہہ رہے کون ہیں ہے مجھ سے جس کے نہ پاس پوچھو. مدینہ یونیورسٹی کی سند ہے؟ تو حضور آپ سے رہنمائی مانگ رہے ہیں. تو میں مانگ رہا ہوں کیا کہ میرا موضوع نہیں ہے, اس لیے میں نہیں بات تو کرتا. جس کا موضوع ہے سیدنا امام مالک نے فرمایا 40 مسئلوں میں, آپ تو صرف 2 مسئلے مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو, 40 مسئلوں میں حضرت امام مالک امیر المومنین فی الحدیث کہتا ہے لا ادری, مجھے نہیں پتا. میرے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا حضرت فلاں مسئلہ, آپ نے فرمایا رات کو میں مطالعہ کروں گا, کل بتاؤں گا. ائمہ بتا رہے ہیں. آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ شاباش. یہی سوال مجھ سے قندیل بلوچ مرحومہ نے بھی کیا تھا. الحمدللہ شہری پراپرٹی بھی ہے, نشتر روڈ مشہور ہے, وہاں میرا اپنا کلینک ہے اور وہ کرایہ دار ہے. کون سا کلینک ہے آپ کا؟ رحمان میڈیکل کمپلیکس, اچھا, نشتر روڈ ملتان. وہ کیا کرتے ہیں آپ؟ طب, شعبہ طب سے وابستہ ہیں آپ؟ نہیں میرے بیٹے, وہ میرے کرایہ دار ہیں. اچھا, وہ آپ کے ڈاکٹر کرایہ صاحبان دار نے ہیں. کرایہ دار, ٹھیک میں اپنی ٹھیک عام نہیں بتا رہا ہوں. ٹھیک. اسی طرح 3 تحصیل شوج آباد, تحصیل لودھرا, تحصیل ملتان میں 3 جگہ میرا رقبہ ہے. ٹھیک. کتنے پیسے آ جاتے ہیں؟ اب سب بچوں کو دے دیا ہے. اور آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں, 2006 سے لے کے کتنے سال ہو گئے؟ 18 سال. ٹوپی سے لے کے, بنیان سے لے کے, سوٹ سے لے کے, جوتی سے لے کے, بریف کیس تک میں نے اپنے پیسوں سے نہیں لیا. آپ جیسے بچے تحفے پیش کرتے ہیں. آپ کو دکھاؤں جو رولیکس ایک شہزادے نے مجھے دی ہے. رولکس پہنتے ہیں آپ؟ بالکل پہنتا ہوں. کیا ہے اس کی پرائس کیا ہے؟ پتہ نہیں, وہ بتا رہے تھے کہ 18-20 لاکھ سے اوپر ہوگی. ٹھیک. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ مفتی عبد القوی کی گاڑی کون سی ہے؟ گاڑی کون سی آپ کے پاس؟ گاڑی میرے بچوں کے پاس ہے, مجھے اس گاڑی کی ضرورت ہی نہیں. آج بھی جب صاحب مجھے گاڑی لے کر آئے ہیں, میرے خیال میں 5 کروڑ سے اوپر کی گاڑی تھی. مفتی عبد القوی کو سمجھو سمجھو سمجھو. اور الحمدللہ میری قوم مجھے سمجھتی ہے. اب لاہور میں جو دعوت ولیمہ ہوگا نا, آپ کا شہر ہے نا, میرا تو نہیں, آپ کو میں ساتھ لے جاؤں گا. یہ کون صاحب بیٹھے ہیں؟ یہ جی سابق گورنر. یہ کون بیٹھے ہیں؟ جی موجودہ MLA. یہ کون بیٹھے ہیں؟ جی صوبائی وزیر ہیں آج کل. ان کی حالت بھی دیکھ لینا. اور میری قوم جس طرح کھڑے ہو, اس دن تازہ بات بتا رہا ہوں, اجمان کے شہزادے میرے پاس آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ میں GPO سے لے کے عثمانیہ تک دیکھا ہے آپ نے مری میں, 1.25 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگا ہے. ٹھیک. حتیٰ کہ تھوڑی دیر بوندا باندھی بھی تھی, ٹوپی میری بیچاری شہید ہونے لگی, تو پھر یہ پٹی لگوا کے میں نے اس کی حفاظت کی ہے. میری قوم سمجھتی ہے کہ مفتی عبد القوی کیا ہے. میری قوم سمجھتی ہے کہ جو سانحہ ہوا ہے دوسروں نے کیا ہے, مفتی عبد القوی نے نہیں کیا. البتہ مفتی عبد القوی کی خانقاہیت کی برکت سے عظمت یہ ہے کہ غلطی بھی اپنی کہہ رہا ہے, لیکن دوسرے کے دل کو زخمی بھی نہیں کر رہا. ٹھیک. خواجہ غریب نواز اجمیری کا جملہ سناتا ہوں, پھر ختم کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا گناہ سے نفرت کر, گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی. ٹھیک. جو خاتون آپ سے رابطہ کرتی ٹیلی فون پہ, آپ اس سے تصویر کا استفسار کیوں کرتے ہیں کہ اپنی فوٹو بھیجو؟ پھر بتائیں کہ سمجھا نہیں.
ظاہر ہے آواز اب کیوں آئے گی آپ کو؟ اب نہیں بنا آپ لیں کی آواز دھیمی ہوئی ہے, میری آواز آپ بلند بولے نا. میں یہ دلائل کی ضرورت ہوگی تو آپ تو ایسے گھبرا کے بول رہے ہیں جیسے بڑے. حضور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خاتون آپ سے رابطہ کرتی ہے فون پہ, آپ اس سے تصویر کیوں مانگتے ہیں کہ اپنی فوٹو بھیجو؟ ہاں شاباش شاباش, بہت اچھی بات ہے. دیکھیں نا جو بات صحیح ہوگی صحیح ہوگی. نہیں میں نے تو اچھی بات, آپ کی بات اچھی ہے. ہاں ہاں دیکھیں میں اس کا انکار تو نہیں کر رہا, اب صحیح کہہ رہا ہوں. ہاں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. وہ محترمہ مجھ سے پوچھنا چاہتی ہے استخارے کے حوالے سے, اور جن حالات مشکل میں گزر رہی ہوتی ہے اس کے مستقبل کے حوالے سے. آپ کو کیسے پتا کہ وہ تو بتاتا کوئی رابطہ ہوں, کرتی ہے, آپ اسے فوٹو مانگ لیتے ہیں؟ ہر ایک سے نہیں کرتا, جس سے مانگنا ہوتا ہے اسی سے مانگتا ہوں. ہر ایک محترمہ سے نہیں مانگتا. پوچھیں کروڑوں کی تعداد میں آپ کو خواتین ملیں گی, انہوں نے کہا کبھی اس مفتی صاحب سے ہم نے گفتگو تو کی تھی, حضرت نے نہیں کہا. وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا, علم الجبین. جس طرح میں نے آپ کی پیشانی دیکھی اور آپ کو پہلے بیٹا بھی کہہ دیا, پھر آپ کی صلاحیتوں کو تسلیم بھی کر لیا. حضرت سمجھا کرو, آپ نے آغاز میں جو گفتگو کی نا, مفتی صاحب خانقاہیت والا ہے, مفتی صاحب روحانیت والا ہے. خواتین اب مجھ سے استخارہ پوچھ رہی ہیں, مستقبل کے بارے میں پوچھ رہی ہیں. جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے, جب تک ان کو میں کہتا ہوں کہ صرف گردن سے اوپر والا چہرہ مجھے دکھانا ہے, اور باقی بھی ہر طرف سے ڈھانپ لو, صرف یہ. مفتی عبدالقوی کو سمجھو, قوم نے سمجھا ہے, آپ نہیں سمجھ رہے ہو. نہیں آپ سے مراد ہے کہ آپ کے سوالات, ورنہ آپ ہی مجھے سمجھتے ہو. مفتی صاحب بہت سارے سوالات ہم نے آپ سے کیے, آئندہ پروگرام رکھو, آپ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی, صرف اس نیت سے کہ جو لوگ آ کے کامنٹ سیکشن میں نے پہلے ڈسکلیمر دے دیا کہ آ کے کامنٹ کریں گے کہ ان کو آپ مفتی کہہ رہے ہیں, مفتی کہنا غلط ہے, یہ مفتی کے نام پہ دبائیں. آئی ایم سوری, آئی ایم ریئلی سوری, میں اگر میرے الفاظ بولے. چلو ایک اور کام کرو, ایک اور دیکھو, آپ کو دعوت دے رہا ہوں نا. ادھر میری تصویر لگاؤ, ادھر مولانا فضل الرحمان کی لگاؤ, ادھر مولانا طارق جمیل کی لگاؤ, ادھر ایک شیعہ عالم چلو جواد نقوی کی لگا دو. ان پر عقیدے کی وجہ سے لعنت پڑے گی. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں حقیقت کے ساتھ. ایک مکتب فکر مر جائے گا, کبھی شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھے گا. ایک مکتب فکر مر جائے گا, کبھی اہل سنت کو مسلمان نہیں مانے گا. کس کی بات کرتے ہو میرے بیٹے؟ اگر جناب آپ کے کمنٹس کے اندر جناب مفتی صاحب کے حوالے سے دو باتیں آئی ہیں, مفتی صاحب کا عقیدہ, کہیں گے عقیدہ ٹھیک ہے, مفتی صاحب جرت مند ضرور ہے, مفتی صاحب نے کوئی حکومت کا مال کھایا ہو, 1982 سے میں حکومت میں ہوں. یہ جتنے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں, ہاں ان کو کوئی کچھ کہنا چاہیں ابھی, پیشگی کچھ کہہ دیں تو اس کے بعد پھر میں اجازت. جو کمنٹس دے رہے ہیں میرے بچے ہیں, میں ان کو پیشگی معاف کر رہا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, مفتی عبدالقوی کی طرح مثبت فکر رکھیں, میٹھی زبان رکھیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ نعمتیں دیں گے جو اللہ مفتی عبدالقوی کو دے رہا ہے. مفتی عبدالقوی صاحب بہت بہت شکریہ, اللہ خوش. تھینک یو ویری مچ فار. لیکن دو باتیں کرتے جاؤں, جی جب آپ یاد کریں گے میں ضرور آؤں گا, کیونکہ آپ کی پیشانی دیکھ کے. اور ساتھ یہ بھی بتا دوں, آج تک پوچھ لو جن کے جناب 3 ملین میں کیا مفتی نے پٹرول کا پیسے لیے؟ کوئی مفتی صاحب نے نذرانہ لیا؟ کوئی مفتی صاحب نے کہا اتنے پیسے دو گے تو میں آؤں گا؟ گاڑی میری, پٹرول میرا, صرف آپ لوگوں کا پیار. ایسے ہی ہے نا. آج تک آپ کسی چینل والے سے پوچھ لیں, کسی اینکر سے پوچھ لیں کہ تیرا جو 7 ملین تک پروگرام مفتی صاحب کے ساتھ کیا ہے, مفتی صاحب نے پیسے مانگے تھے؟ الحمدللہ یہ ہے مفتی عبدالقوی کا کردار. آپ کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ عورت جناب ادھر بیٹھی ہے یوں کر رہی ہے, یہ نظر آ رہا ہے کہ بیچاری مظلومہ جپھی ڈال کے جناب مفتی صاحب اس کے کان میں بات نظر آ رہا ہے, یہ نظر آتا ہے کہ جناب توبہ کرنے کے بعد مفتی صاحب نے اپنے موبائل کو فون پیار کر کے اس کو پیغام دیا ہے کہ اس کلمے پہ قائم رہنا. یہ تو آپ کو نظر آتا ہے. یہ نظر نہیں آتا کہ مفتی عبدالقوی کی وجہ سے سینکڑوں بچے ان کے پروگرام ملین تک گئے, مفتی عبدالقوی نے آج تک 1 روپیہ نہیں لیا. چلو اب بولے. بہت شکریہ, بہت شکریہ مفتی عبدالقوی صاحب. اللہ آباد رکھے. مفتی عبدالقوی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں میری بات ان کو بری بھی لگی ہوگی, چبھی بھی ہوگی. اسٹریٹ فارورڈ سوال کیے, لیکن نیت یہ نہیں تھی کہ مفتی صاحب کو ٹھیس پہنچے. نیت صرف یہ تھی کہ جس پیس سے, جس پلس سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور جس جذبے سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں, بیان ہی آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے مفتی صاحب سے وہ سوال کیے جائیں. مفتی صاحب میں معذرت خواہ ہوں, اگر کوئی ٹھیس پہنچے تو میری طرف سے معذرت قبول کیجیے گا. میرے بیٹے بلکہ اس پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ کو نہیں کہا تھا جی کہ بڑی جرت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ, وہ جس طرح کہتے ہیں نا جو ڈراؤن حملہ, اسی طرح مفتی صاحب پہ حملہ آور ہو. میری خوشی یہ ہے
کہ آپ مجھے کہیں کہ جی ہم نے آن ایئر کیا مفتی صاحب 3 دن کے اندر تو یہ 3 ملین تک چلا گیا, 4 ملین تک, میرا دل خوش ہو گیا. لو جی مفتی صاحب کو خوش کر دیں پھر. میرا خیال ہے کہ اس کو جتنا لائک اور شیئر کر سکتے ہیں کیجیے, کیونکہ مفتی صاحب کی خوشی بھی اسی میں ہے, اور ہمارا پیغام بھی تبھی آگے پہنچے گا جب اس کو شیئر زیادہ کریں گے. آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ. اگر پسند آیا ہو تو اپنا پیار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا, لائک اور شیئر کیجیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. لے آؤ یار حوالے رب دے میرے 4 دن آدھے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. السلام علیکم.